اور من الامر کسی کام سے شیئن کچھ بھی نہ علم نہ قدرت نہ تیرے علم ہی چھے نہ تیری قدرت تیرے ہاتھ چ کوئی اختیار نہیں لیس لک من الامر شیئن نہیں ہے تیرے لیے معاملے میں سے کچھ بھی آنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریفی چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایسی قوم کس طرح فلاح پائے گی جس نے اپنے پیغمبر کے سر کو بھی پھاڑ دیا جس اپنے پیغمبر کے سر کو بھی پھاڑ دیتا ہے وہ قوم کس طرح فلاح پا سکتی ہے اللہ فرمایا جنہ اپنے جائے اللہ فرمائے کہ میرا پیغمبر لیس لک من الامر شیئن تواڈے ہاتھ وچ کوئی معاملہ نہیں نفی مختار کو لوگے تواڈے ہاتھ وچ کوئی معاملہ نہیں میرا پیغمبر کسی چیز ابھی او یتوب علیہ یا متوجہ ہو ان کے اوپر او یعذبہم یا عذاب دے ان کو فإنہم ظالمون بے شک وہ ظلم کرنے والے ہیں نہ حق پر ہے اللہ ان کو سزا دے اللہ ان کو عذاب دے یا اللہ ان کو یتوب علیہ اللہ متوجہ ہو ان کے اوپر تیرے ہاتھ وچ کوئی معاملہ نہیں اللہ چاہے معافی دی توفیق دے دے انہوں کو معافی چا منگے اللہ معاف کر دے اللہ چاہے یعذبہم انہوں کو عذاب چا دے میرا پیغمبر فإنہم ظالمون بے شک وہ ظلم کرنے اے علت عذاب اللہ انہوں کو عذاب کیوں دے اس گلوں کہ بے شک وہ ظلم کرنے والے ہیں حق طور پر وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے ما جو کچھ آسمانوں میں ہے وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو کچھ زمین میں ہے یغفر لمن یشاء معاف کر دے جسے چاہے وَيُعَذِّبُ اور عذاب دے من یشاء جسے چاہے جو کچھ آسمان و زمین میں موجود ہے للہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے یغفر معاف کرے اسلام نصیب کر کے اسلام نصیب کر کے سارے گناہ معاف کر دے وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ موت دے علی الشرک شرک پر موت دے کے عذاب دے دے جس کو چاہے ضدی کو وہ بے نیاز جو ہویا چاہے تو اسلام دے دشمن کو بھی توفیق دے دے وے اسلام دی تے تائی بے نیاز ہے دو چاہے تا عذاب دیونا چاہے کفر دے ہوتے قائم رکھے انہوں کو تاں بھی ہو قادر اس کو کچھ نہ کوئی حضرت واشی رضی اللہ عنہ شہید کیتا نا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو عہد دے میدان عہد دے میدان جتے عہد دے میدان 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے حضرت حمزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی چاچا رضی بھرا بھی بندہ دودھ پیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی اسی معیدہ جس دا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دودھ پیتا وہ حضرت واشی رضی اللہ عنہ شہید کیتا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بعد اسلام لے آونا چاہتا ہاں دعوت بھیجیے کہ میں اسلام گھنا آونا چاہتا ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ٹھیک ہے گھنا ہوئے اگر اسلام گھنا آونا سارے گناہ معاف ہونے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو لازمی ہے جرا بندہ کلمہ پڑھ دے سب کا گناہ تا معاف ہو گئے دنوں اب واشی حضرت واشی رضی اللہ عنہ بھی ایمان گھنا ہے نوات مسلمان ہو گئے ہیں اور اے واشی رضی اللہ عنہ انہ والا مسلمہ کذاب کو قتل بھی کیتا مسلمہ کذاب کو قتل ہی کیتا یہ طائف چلے گئے اتھے مسلمہ کذاب کو قتل کیتا ہے جس نبوت دا دعویٰ کیتا کہ میں نبی یہاں بھی ہوں یاد آؤں ٹھیک ہے میں شیر خدا اللہ دے شیر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیتا ہے اسی کوئی شک نہیں لیکن میں کافران دے تا سردار مارا ہے مسلمہ کذاب آخر اتنے اے واشی رضی اللہ عنہ نبی نے ہو گئے ہیں سنے دے ہونے دو صحابی گزر دے پہن اکل لگے چل یار چل دے ہیں حضرت واشی رضی اللہ عنہ کو واقعہ سن دے ہیں کہ تے حضرت حمزہ کو کیویں شہید کیتا کیرے موقع دے ہوتے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیتا حاوی کیرے طریقے نال
وہ دسے دا حضرت واشی رضی اللہ عنہ آدھا ہوندا ٹھیک ہے میں حضرت حمزہ کو شہید کیتے شیر کو تب میں کفر دائی تا وڈا سرغنہ قتل کیتے مسلمہ قذاب ود واقعہ سنے دا ہوندا بھی او دی میں نے تاڑی چامی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دے لڑدے ودے ہیں میں موقع تاڑ کے ود مارا اس دا بڑا نشانہ حضرت واشی رضی اللہ عنہ دا یہ عورت کھڑی ہویا ڈانس پریندی تے سر دے تے ٹوپی اگے پہنے ہونے جنگ واسطے اون دے اتو نشان لگا ہویا ہوندا او جڑے خول بنا ہویا ہوندا ان کر کے اون دے وچوں تیر گزار گیندا ہوندا ایڈا نشانہ اس دا قابل جڑے حضرت ہندہ رضی اللہ عنہ دے بارے مشہور ہے نا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دا کلیجہ کٹ کے چبا یہ کوئی حقیقت نہیں یہ کوئی سی سند نہ روایت نہیں کہ انہاں چلے انہاں دا کلیجہ چبا چھوڑا یہ حضرت ہندہ رضی اللہ عنہ دے ذمہ لایا ویدران دے باقی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دے وجود ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے گئے مسلح کر دیتا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جرے ویک کے خود کھڑے رونے ہوتے کہ میں جب تک انہاں دا 70-94 کافر نمبر ایسا اس وقت تک دل میرا ٹھنڈا اللہ فرمائے میرا پیغمبر ایک تے بدلے ایک ہو سی جان دے بدلے جان ہو سی آنکھ دے بدلے آنکھ ہو سی تو آج چاچا دو شہید ہوں اس گلو تو سادے پہ تو میں 70 مرے سے دیکھو اللہ بے نیاز جو ہے جائیں شہید کی تا حضرت حمزہ کو اس کو بھی اسلام نہ لباس چھوڑا اے یغفر لمن یشاء معاف کرے جس کے لیے چاہے اسلام نصیب کر کے وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ عذاب دے جس کو شرک کے اوپر موت دے کر کے واللہ اللہ غفور بخشنے والا ہے رحیم بڑا مہربان ہے یا ایھا الذین یہ جہاد کے بعد مضمون انفاق ہے لوگو اللہ دی راہ تے جہاد بھی کرو تے اللہ دی راہ تے مال بھی خرچ کرو اللہ دے راہ تے جہاد بھی کرو اللہ دے راہ تے مال بھی خرچ کرو جان مال اللہ دے رستے تے خرچ کرو یا ایھا الذین آمنو او ایمان والیو لا تاکلوا الربا او ایمان والیو مت تم کھاؤ ربا سود کو اضعافا مضاعفتن اضعافا مضاعفتن دگنا چگنا دگنا چگنا سود نہ کھاؤ واتقوا اللہ یہ نسخہ ہے عمل دا اس کیویں عمل ہو سی بچسو کیویں سود تو اندہ نسخہ ہے واتقوا اللہ تم اللہ سے ڈرتے رہو لعلکم تفلحون اس دا نتیجہ ہے نکل سی لعلکم تاکہ تم تفلحون تم فلاح پا جاؤ تم فلاح پانے والے ہو جاؤ سود ڈبل ٹرپل دگنا چگنا نہ کھاؤ حالانکہ چگنا تو در مضاعفتن اضعاف مضاعفتن دگنا چگنا نہ کھاؤ دگنا ہی کھاونا ناجائز ہے تے چگنے دی کیا ڈبل ٹرپل ڈبل کھاونا ہی گناہ ہے تے ٹرپل تا بدرجہ ذکر کرنے دی ضرورت کے دی یاد رکھو یہ قید واقعی ہے اس وقت جرے لوگ سود کھاندے پے ہیں نا اور ڈبل کو تا نین سمجھیں دے چگنا ہی کھاندے ہونے ہیں ڈبل تا در کنار رہ گیا اس وقت چگنا تریجا چوتھا حصہ بھی سود دا ہوتے ہوندا پیا اللہ فرمائے چاہے باویں ڈبل ہوئے تو باویں تریجا چوتھا ہوئے سود دے نیڑے نہ وجہ اے حرام ہے اس وقت جرے حالت پیش ہے ایک سود بسیطہ ایک قسم سود مرکب سود بسیط سود مرکب سود بسیط ہے کہ فلاں تاریخ تک مثال دے طور سے 10 اپریل تک میرا 100 روپیہ واپس کرنے سے تو ٹھیک ہے نہیں تو وقت میں اتنے روپیہ چار ڈساں روپیہ میں اتنے چار ڈساں یا میں 10 روپے گنساں 110 روپیہ گنساں یا تے دوجا مرکب ہے
کہ 10 اپریل تک 100 میرا واپس کر سے ٹھیک ہے، نہ تو میں 20 روپے اتنے لے سا، 20 روپے اتنے چاڑ دے سا میں. یہ مرکب دو ڈبل کرنا تے بسیط ہی کرنا، بسیط ہی نجائز ہے تے مرکب تو بدر جاؤ نجائز ہے. تے اس وقت دا لحاظ رکھا گیا ہے، اس وقت مرکب والی قسم چلدی ہوندی ہے. فرمایا جنا بسیط حرام ہے تو مرکب تو بدر جاؤ حرام ہے. تو اے اتفاقی قید ہے، اعتراضی نہیں. اضاف و مضافتن ایک قید اتفاقی ہے، اعتراضی قید نہیں ہے. اور دوسری گل ہے اضعاف مضافتن، یہ جی قید لئی گئی ہے یہ صرف کبات کو زیادہ بیان کرنے واسطے لگائی گئی ہے. سود دی کبات کو مزید بیان کرنے واسطے زیادہ بیان کرنے واسطے مضافتن دی قید لئی گئی ہے. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، یہ تخفیف اخروی ہے. دوجا نسخہ سود کو بچن دا پہلا نسخہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کو ڈرو تسا فلا پاویسو. دوجا نسخہ عمل کرن دا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. وَاتَّقُوا النَّارَ، بچ جاؤ تم آگ سے، الَّتِي وہ جو اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اطاعت کرو. ایک کامیابی دا پہلا اصول بیان ہوتا پہ اور تشریح اتقا دی بھی تشریح ہوتی پئی ہے. اللہ کو ڈر دے رہو، آگ کو بچ دے رہو. اور کینج بچسو، بچن دا طریقہ تا دسو. بچن دا طریقہ ہے اطیعوا اللہ، تم اللہ کی اطاعت کرو. والرسول، اور رسول کی اطاعت کرو. لعلکم ترحمون، اے صبر اطاعت ہے. اللہ اور اللہ دے رسول دی اطاعت کرو گے تو اس کا ثمرہ یہ نکلے گا لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تم رحم کیے جاؤ آخرت میں. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اے بشارت اخروی خوشخبری سنوئی ویندی پئی. وَسَارِعُوا، اور دوڑو تم، إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، بخشش کی طرف، تم اپنے رب کی طرف سے. وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف. وہ جنت یہ سبب بیان ہو جا رہا ہے، تم اپنے جنت کی طرف دوڑو، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو. اور جنت کی طرف عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین ہے. عرضها، چوڑائی اس جنت کی، السماوات والارض، آسمان ہے اور زمین ہے. اعدت للمتقین، تیار کی گئی ہے متقین کے لیے. جس دی چوڑائی آسمان اور زمین ہے، ایک کم میں چو کم مقدار بیان ہوتی پئی. کم سے کم کی مقدار ہو رہی ہے، زیادتی کی نفی نہیں ہے. کم سے کم جو مقدار ہے وہ بیان ہو رہی ہے کہ کم میں چو کم جیری بہی جنت دی چوڑائی ہونی ہے اور آسمان اور زمین جتنی ہونی ہے. یہ بھی صرف انسانہ کو سمجھاون واسطے، ورنہ ضرورت اس دی بھی کوئی کو نہیں. الذین ینفقون، یہ فریق اول دا بیان ہے، جماعت اعلیٰ دا. الذین، وہ لوگ، ینفقون، جو خرچ کرتے رہتے ہیں، فی السراء والضراء، فراخی میں بھی، والضراء، اور تنگی میں بھی. والکاظمین الغیظ، جو پینے والے ہیں غصے کو، پینے والے ہیں غصے کو. والعافین، معاف کرنے والے ہیں دل سے، عن الناس، لوگوں کو. مومنہ دی صفت اعلیٰ جماعت جو خرچ، چاہے فراخی ہو تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور تنگی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. دوسری صفت ان کی والکاظمین الغیظ، وہ پینے والے ہیں غصے کو. غصہ پی ویندن. ہارون رشید بادشاہ نا، اس دی ایک لونڈی ہے، اس گلاس پانی منگوائے، اس لونڈی کو لو، وہ پانی لے آئے، وہ دیوانی لگی تو ان ہاتھی چو
چھٹا گلاس وہ ترٹ گیا، پانی پی کیا تے گلاس بھی کیا، ترٹ گیا۔ ہارون رشید غصے ہو گئے۔ اس وقت لونڈی یہ آیت پڑھی والکاظمین الغیظ۔ مسلمان موحداں دی صفت ہے مسلماناں دی کہ غصے کو پیون والے ہوندے، غصہ نکالن والے نہیں ہوندے۔ پھر اس نے اس کو معاف کر دیا۔ پھر کو آیت پڑھی والعافین عن الناس، وہ معاف کرنے والے ہیں دل سے لوگوں کو بھی، معاف کرنے والے عن الناس لوگوں سے بھی۔ جب یہ نال پڑھی تو اس وقت اس لونڈی کو آزاد بھی کر دیتا۔ ہاں فرمایا کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ محبت کرتا ہے دل سے نیکی کرنے والوں کو۔ دیکھو مومناں دی صفتاں بدلے گھننا نہیں، اگر بدلہ گھنن بھی صحیح تو اتنا گھنن جتنی انہاں کو تکلیف دیتی وجے، ورنہ اصل معاف کر دے والے ہوندے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، فریق ثانی دا بیان، وہ لوگ اذا فعلوا، جب وہ فعل کرتے ہیں نا کوئی فاحشۃ بے حیائی دا کھلا گناہ جس وچ عورتاں تے زیادتی ہوئے، او ظلموا انفسہم، اذا فعلوا فاحشۃ حقوق العباد، وہ لوگ جب فعل کرتے ہیں کوئی فاحشۃ بے حیائی کا، او ظلموا یا ظلم کر بیٹھے انفسہم اپنی جانوں پر، حقوق اللہ پہلے بھی حقوق العباد اپنی عورتوں دے اتنے زیادتی کاروانے مرین یا کوئی اور انہوں کو تکلیف چیندن، یہ لوگ فاحشتاً جو کھلا گناہ کریں دن یا اپنی جانہ تے ظلم کریں دن، حقوق اللہ دے اندر زیادتی کاربانن، یا ظالم یا انہوں نے ظلم کیا انفسهم اپنی جانوں کو، ذکر اللہ، اس وقت وہ یاد کرتے ہیں اللہ۔ کوئی یو جہاں فیل انہوں کو ہو ونے، کھلا گناہ ہو ونے کوئی، یا اپنے جانہ تے ظلم کر باویں، نماز نہ پڑھنا اپنی جان تے ظلم کرنا، کسی دے تے جھوٹ بولنا اپنی جان تے ظلم کرنا ہے، تے گل دی تحقیق نہ ہوئے اپنی جان تے کہ ظلم کرنا۔ کہ فاسق بندہ آ جاوے نا سورۃ حجرات ہی چے تو اللہ کیا دے بیانو ان دی کیا کرا ہے تُسا، لیکن بغیر تحقیق دے گل انج کر دیونا بندے دے جھوٹے ہونے واسطے یہ ہی کافی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ سنی سنائی گل اگے کر دیونا بغیر تحقیق دے ان دے جھوٹے ہونے واسطے اتنا ہی کافی۔ ایک میں مولوی صاحب کو ڈٹھے ہے ان دا سونا دورہ میں سنے ہیں مولوی صاحب دا، مولوی صاحب بڑی شانہ بشانہ آکھن لگا ایڈا ظلم ہوندا ہے، کسی مولوی دے بارے گل کردا پیا، ایڈا ظلم ہوندے رمضان دے وچ عورت کو بھی ڈھکی رہے گئے ہیں، رمضان دے وچ دو کھجور دے گکے ہوئن تے ایک مسلمان چاہندے چلو ہی کوکو دیواں تے ہیک میں آپ کراں تاکہ گزارا چلے، او مولوی رمضان دے وچ بھی جیڑا ہے نا ڈھکی رہ گئے، ایڈا وڈا جہلا ملا ہے، مولوی کو حیا کرنا چاہیے کچھ۔ ٹھیک ہے ہر ایک دے تضاد ذاتیات ہوندے رہندے نے انساناں دے، کوئی گل نہیں، لیکن گل اے نبی پاک دی حدیث کوئی نہیں کہ سنی سنائی گل کر کے سن کے کچھ کرنا جھوٹا ہونے واسطے اتنا ہی کافی ہے۔ تے قرآن آدھے جڑا خبر آویں تا بینو تک کیڑا ظالم ہے جڑا مولوی اپنی رن کو مہینہ رمضان دا کوٹھے ڈھکی راوے تے پانی دا گھٹ نہ دے، دیکھیں ملا کو ڈھکو چا دوری پانی کو نہ پلائیں تے شکل نہ باہر نہ آئے پاؤ۔ یہ گل قید دی ذاتیات کو چھڑن دا کیا مطلب؟ قید دی ذاتیات دے تے گل کرن دی کے گل ہے؟ دو یہ درندہ دی عورت نال یہ کیتا گئے تو نہ لاویں یا تیری عورت یا ہی اتھے ہے؟ کسی دی ذاتیات چھڑنا مسئلہ دسو لوگوں کو کھول کے، لیکن کسی دی ذاتیات کو چھڑن دی گنجائش قرآن انج نہیں کردا دسدا کسی دی ذاتیات دو۔ قرآن کیا کہ سورۃ حجرات کوئی فاسق آ جاوے تا بیانو اس دی کیا کرو تحقیق کرو اچھی طرح۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ آدھی پئی ہے
سونی سنائی گل اگو تے نہ کرو بندے دے جھوٹے ہونے واسطے کہ اتنا وہ کیڑا ظالم ہے جڑا مہینہ ڈھکی راوے تے پانی دے چلو ہی نہ دیوے تے ماں رمضان دا روزہ ہوئے تے وہ یہ کون زندہ رہ سکتے؟ آخر جتنا بھی ہوئے انسانی وجود ہے. لیکن خواہ مفتی کسی دی تضاد دے اتے کر کے پوری جماعت تا نہیں بدنام ہو سکتی نا. یہ گلاں تے چنگے نہیں ہوندیاں شریفاں واسطے یہ گلاں نہیں ٹھوک دیا ہوندیاں. شریفاں بندیاں واسطے یہ گلاں انج کرن دیا نہیں ہوندیاں. دیندار تے وقت انہوں مولوی صاحب بھی ہوئے انہوں مفتیان کرام بھی ہوئے شیخ الحدیث بھی بڑا پھرا ہوئے بات ہٹ کے تے ایک گلاں یہ نہیں سب جھوٹ بکواس آتے کوئی ایسا نہیں کرنا. لیکن وہ حقیقت پوچھ لگنا چاہیے. بہرحال یہ نہیں کرنا چاہیے. ظالموا انفسہم وہ اپنی جان تے ظلم ہی کر گئے نن تذاکر اللہ یاد کس کو کرتے ہیں وہ اللہ کو کرتے ہیں. آج کل جدہ نہیں نیٹ آیا جھوٹا خبر آئی تہمتاں بازیاں بھی اگے بھی سوچ سچا نہیں کر دے لوگ بھی وہ کیا کر دیں ذاتیات کو چھیڑتے ہیں صرف بھئی جماعت بدنام ہوتی پئی. ذاکر اللہ یاد کرو تم اللہ کو فاستغفروا لذنوبہم تم استغفار کرو معاف کر دے گا. استغفار کرو وہ استغفار کرتے ہیں لذنوبہم اپنے گناہوں کے لیے اصلاح اعمال ہے. مومنہ دیا صفتہ ان کوئی فاشی بہیدہ کم ہوئی وجہ یا اپنی جان تے ظلمی کارباون تو انہوں دا کام اللہ کو یاد کر دیں وہ اپنے گناہاں دیا اللہ کو کیا کر دیں معافیاں منگ دیں اپنے اعمال دی اصلاح کر دیں. لیکن کسی مولوی کو یہ بھی جائز نہیں کہ ایک دا خرچہ نہ بھر سکے مولوی ہوئے یا عام ہوئے تے دوجے کوئی میں وقت پاوے. قرآن یہ بھی یاد ہے کہ اگر ایک دا خرچہ برداشت نہیں ہو سکتا تو ضروری نہیں تو دوجی نالی پنگا کے ایک دا خرچہ برداشت کر ایک کو پورا کر ان دے حقوق ادا کر. مستی تے شاوت رانی کا ڈھاڑا نہ بن تو فاستغفروا لذنوبہم پس استغفار کرتے ہیں لذنوبہم وہ اپنے گناہوں کی. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ یہ جملہ بہت طرزہ ہے. اوے اللہ تو سوا گناہ کون معاف کرانا والا ہے؟ اللہ تو سوا گناہ کوئی بھی معاف نہیں کر سکتا. وَمَن يَغْفِرُ اور کون معاف کرنے والا ہے ذنوب گناہوں کو إِلَّا اللَّهُ سوائے اللہ کے. وَلَمْ يُسِرُّوا تتیمہ استغفار دا وَلَمْ يُسِرُّوا اور نہیں وہ ہمیشہ اختیار کرتے نہیں ہمیشہ کرتے اس پر ما فعلوا جو وہ فعل کرتے ہیں. یہ بھی انہوں دی صفت ہے جیرا انہوں کو فعل کو گناہ دیو جیاں کھیوئی بنے تو وہ دیتے ہمیشہ کی اختیار مومن ہمیشہ کی اختیار نہیں کر دے. لم یسروا وہ نہیں ہمیشہ کی اختیار کرتے اللہ اس پر ما فعلوا جو وہ فعل کریں. جیرا کوئی کام کار باون تو انہوں تے ہمیشہ کی اختیار ہمیشہ واسطے وہ فعل نہیں کر دے ہوں دے گناہ نہیں کر دے بلکہ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اصلاح عقائد وہ جانتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ ہم اور وہ يَعْلَمُونَ جانتے ہیں. وہ مومن حرام دے تے ہمیشہ اصرار نہیں کر سکتے. مومن ہمیشہ حرام تے اصرار چلو کو ایک وجہ ایک نال حالت نال کھاوے حرام تے مشرک دی کٹھی کو ہمیشہ اصرار کرے مومن نہیں کر سکتا. لام یسروا نہیں وہ ہمیشہ کی کرتے اللہ اس پر ما فعلوا جو وہ فعل کریں. جیرا کوئی غلطی دا فعل انہاں کو سرزد ہو بنے غلطی یا کوئی ہو جہاں غلطی گناہ کر بھی باویں تو اندر تے ہمیشہ کی نہیں کر دے ڈاٹ نہیں ویندے بلکہ اللہ کو معافیاں منگ دے را دیں. کیونکہ صغیرہ گناہ دے اتے دوام اختیار کرنا کبیرہ گناہ بن ویندے. صغیرے گناہ دے اتے دوام کریں دے ہمیشہ کی کرانا لوگ گناہ کسی تبدیل ہوئے دے کبیرہ گناہ بن ویندے. بندہ کبیرہ گناہ دا مرتکب بن ویندے. تو ایک تفسیر والا ہے وہ دے کبیرے گناہ دے اتے دوام کرنا والا بندہ اسلام ہی چو نکل وے بندہ اسلام ہی چو بھی نکل وے. اس کا لو مومنہ دے صفتہ ہے وہ کدی بھی ایک بہیائی والے فعل دے اتے دوام اختیار غلط کام تے دوام اختیار نہیں کر سکتے
انہاں کولو غلطی نال ہو ہی جاویں تے اللہ کولو معافیا منگدے رہن تے جڑا روز حرام تے چوتا بن کھنے روز ہوٹلاں تے کڑھائیاں کھاوے تے روز دبی دبی رکھے نہ حلال دا پتہ لگے تے نہ حرام دا مومنہ دے صفتہ تے یہ نہیں چلو کہ نہیں بھول بھلے کے نال کھا بیٹھے کدی غلطی نال کھا بیٹھے کدی مغالطے نال کھا بیٹھے تے ایک بندہ ہمیشہ لاگی حرام دے اتے گئے تے مومن دی صفت ہمیشہ حرام تے لگڑا ہے نہیں اولئک جزاؤہم یہ دونوں فریق کے لیے بشارت اخروی ہے اولئک اور پیچھے ایک فریق اول دا بیان ہویا نا جماعت اعلیٰ دا الذین ينفقون فی السراء والضراء والذین اذا فعلوا فاحشۃ دوجی فریق ثانی دا بیان ہویا یہ اولئک جزاؤہم انہاں دوہاں فریقاں واسطے بشارت اخروی ہے آخرت دی خوشخبری سنائی ویندی پئی اولئک جزاؤہم یہی لوگ ہیں جزاؤہم بدلہ ان کا مغفرت من ربہم بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے وجنات تجری من تحتها الانہار بغاتیں چل رہی ہیں نیچے ان کے نہریں یہ سمجھا چکا ہوں نیچے نہریں کیسے چل رہی ہیں بساؤ کا نہر اندر ویدی پہ ہو تو جھرمٹ ہوندے درختاں بساؤ کا نہر دے کنارے دے اتے درخت لگے ہوئے ہونے ادھے دیکھو یار نہر اندروں پہ واندی ہے جس طرح بساؤ کا دریا دے کنارے دے اتے کیوں ہوئے گھر اگلے دن فلاں دا یار جرا گھر ہے وہ دریا دے اندر ہے بساؤ کا محال نہیں ہوندہ ہے اتو محال ہوندہ ہے تھلو نہر گزر دی پہ ہوندی یہ بھی ایک عجیب سے آن ہوندہ ہے فرمایا یہ جو لوگ جنات تجری ان کے لیے بات چل رہی ہیں نہریں جنات چل رہی ہیں من تحتیا نیچے اس کے انہاروں نے خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں دعا فریق دا غور نہ ذرا مطالعہ کرنے بھئی اے اللہ کے دسائے نہ دو جماعتہ دے کیا صفتہ دسائے نہ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ واہ بدلہ عمل کرنے والوں کا یہ حق کے خدمت اللہ دا کہ حق ادا کیتا گئے واہ بدلہ نعمہ افعال مدہ زامی چوئے نا مدہ افعال چوئے جیدہ ساری زبانی معنی پڑھ دے واہ بدلہ یار واہ بدلہ واہ بدلہ تے اے کہہ رہا بہشت جنت ہمیشہ واسطے ملنا فرمایا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ واہ بدلہ عمل کرنے والوں کا قد خلط من قبلکم تخفیف دنیاوی قد خلط تکی گزر چکی ہے من قبلکم تم سے پہلے سنن کئی واقعات کئی قوماں گزریں تھوڑے تو پہلے کئی واقعے گزر چکے فسیرو فی الارض اگر مشاہدہ کرنا چاہتے ہو تو ذرا زمین چل پھر کے ویکھ لو زمین چ دیکھو قوم ہود قوم صالح ذرا ویکھو تو صحیح نہ دے حالات زمین چلو پھرو فسیرو پس سیر کرو تم فی الارض زمین فانظرو اے غرض سیر اے غرض سیر کیوں سیر کرو وقت پاس کرنے واسطے نہیں دیکھو تو صحیح اندے سیر دے غرض تاکہ جھوٹیاں دے انجام دا پتہ لگ ونجے جیرا بندہ جھوٹا ہوندے کو سزا کینج مل سی عبرت حاصل کرو فانظرو پس دیکھو تم کیف کان کیسے ہوا عاقبت المکذبین انجام جھٹلانے والوں کا جنہوں نے حق مسئلے کو جھٹلایا پیغمبروں کو جھٹلایا ان لوگوں کا انجام کیسے ہوا دیکھو تو صحیح ذرا آزا دا اس میں اشارہ یہ قرآن آزا دا اس میں مشارون علیہ کون ہے قرآن یاوت آزا یہ مضمون آزا دا مشارون علیہ کیا ہو گیا یہ مضمون اجرا مضمون تو کو سنایا
یا ھذا یہ قرآن بیان للناس، بیان للناس بیان ہے لوگوں کے لیے، یہ قرآن بیان ہے لوگوں کے لیے، کافی بیان ہے لوگوں کے لیے، وہدن اور ہدایت ہے، وموعظتاً ہدن علماً ہدایت ہے، موعظتاً عملاً واضح ہے۔ یہ حق اور باطل کو سمجھے تو ایو ہی ہدایت ہے نا واسطہ، حق اور باطل کو سمجھن تا ایو بھی ہدایت ہے نا واسطہ۔ نصیحت نامہ ہے، موعظۃ للمتقین اور واضح متقین کے لیے، جیرا اس دے عمل کرے موافق تا انہاں واسطے، جیرا اس دے عمل کرے دین موافق انہاں واسطے، متقین واسطے واضح و نصیحت، وموعظۃ للمتقین واضح و نصیحت ہے متقین کے لیے، اے مستفیدین فائدہ حاصل کرنے والوں کے لیے، وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا اعادہ مضمون جہاد، دوبارہ جہاد علی مضمون دا اعادہ کیتا ویندا پہ، وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا نہ تسا سستی دکھاؤ تے نہ تسا غم کھاؤ، مت تم سستی دکھاؤ، وَلَا تَحْزَنُوا مت تم غمگین ہو، اگر اس وقت مغلوب ہو گئے، وَلَا تَحْزَنُوا مت تم غمگین ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ اور تم ہی بلند رہو گے، اعلون تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن رہے تو، اگر تم مومن ہو نا پکے تو پھر تم ہی غالب رہو گے تم، این یمسسکم اگر پہنچے تم کو کرون کوئی تکلیف زخم پہنچائے، اگر زخم پہنچے تو بات پریشانی علی گل کے تو آکو پہنچے تو انہوں کوئی تو پہنچے تھا، ایم سسکم اگر پہنچے تمہیں کرون کوئی زخم تو پھر گھبراتے کیوں ہو، یہ تو اس میں جگہ ہے، یہ جزا مقدر ہے، پھر گھبراتے کیوں ہو، یہ تا جگہ یو جائیے پئی جتے زخم بھی پہنچ سن، شہادتاں بھی مل سن، کناں کو تسا مرے سو کئی تو کو دکھے سن، یم سسکم اگر پہنچے تم کو کرم کو زخم، فقد مسل قوم تحقیق پہنچی اس قوم کو کرم مثلو زخم مثال اس کے بدر میں، اور کیوں پریشان ہوئے کر او دی جتوادے 70 مارے گئے تو صحیح تو بدر ہی 70 مارے نے، تو آپ کو زخم پہنچن تا تو سب نہ کوئی تو بدر ہی زخم کیتا ہا نا، وقت کیوں تو صاحب پہ غم پہ کریں دے، پہنچے تھے قوم کو زخم مثلو مثال اس کے بدر میں، وَتِلْكَ الْأَيَّامَ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ یہ ہمارا معاملہ ہے غلبہ اور مغلوبیت والے، تِلْكَ الْأَيَّامُ یہ دن نُدَاوِلُهَا ہم بدلتے رہتے اس کو بین الناس لوگوں کے، کدئی فتح تے کدئی مغلوبیت، کدئی غلبہ تے کدئی شکست، اے ایام تلک الایام نداولها بین الناس، آدن نا مشہور محاورہ ہے، دریا ساری زندگی ایک کندھی تے نہیں چلتا، دریا ساری زندگی ایک اس آیت تو مفہوم نکلدا پائے سارے دی ہکو جئی نہیں ہوندے، سارے دی ہکو جئی کدے چنگے بھی آ ویندن تے کدے ماندے بھی آ ویندے ہون، اور دا میدان جڑا لگا ہا نا مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے نا، ابو سفیان رضی اللہ عنہ اجا مسلمان نہیں ہویا، اس وقت وڈے ہوتے نعرہ مارے پہ آقا لگا ہے نا محمد، ابن قحافہ عمر بن الخطاب کتھے گئے نکلا ہوئی تھا، حضرت عمر آکھے یا رسول میں دیوا چند بھی کروں ٹھہر جاؤ بات، حضرت ابو بکر دنات حضرت عمر اٹھے بے پائے کو جواب دیو، بھی پاک فرمو ٹھہر جاؤ، بات عمر دا آواز لگئی ہے، ابھی پاک ٹھہر
پیچھا کہ اگر زندہ ہوندے تو جواب ضرور دین دے، زندہ ہوندے تا جواب ضرور دین دے۔ آئی بھی اس وقت کافر مسلمان نہیں ہویا تے اے کافرات بھی نظریہ ہاں پیا جڑا بار ونجے جواب لیکن آج دا کافر دو ٹوک اتھو ہی ٹپا گیا۔ ہاں مسئلہ الہ پڑھا مرتے ہوں تو ایک کافر کو ڈبل کافر دکھے دے، مسئلہ الہ پڑھی دا پیا ہوئے تا سجرے موازنہ کریں دے ہیں بے پاکستان دا مشرکے ہے اس آج دا دور دا شرک کران آلا یہ ابو جہل تو بھی اگے ٹاپ گئے۔ کیوں بھائی ٹاپ گئے؟ جہل ابو جہل تو اگو اس کول ٹاپ گئے کہ توحید دے 4 درجے، توحید دے کتنے درجے؟ 4 درجے۔ 28 درجہ چ مکے دا مشرک بھی موائد ہا 1.5 درجے جو مشرک 28 درجہ چ وہ بھی کیا موائد ہا 1.5 درجے چ، لیکن 28 درجے دی توحید کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اس وقت دا مشرک بھی پھاس ونجیا کشتی بھنور دے اندر پانی تے ملا آواز لیدا چھڈو اپنے اللہ کو، آئے آکھے جی آکھے وہ بچا سکدے ہور بچاون والا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نس کے ویندے پائے چڑھیا کشتی آئیے بھنور دے اندر ملا جرا کشتی اس آواز ماریا کہ آج اس اتلے کو سڈو اتھا ساڑھے معبود کام نہیں آ سکے ہو سکے اس گل دی وجہ تو میں چھوڑیا نہ پیچھو اپنا وطن۔ نبی پاک یہ گل تا دا ہوتا نا آ کے یار گل سچی نے اس تو سوا اور اتھے بچاون والا کوئی نہیں۔ اس وجہ ایمان دا سبب بنا حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ دا اکھا لگا اللہ تو آج میں کو بچا کے نہیں تا واپس ون کے کلمہ پڑھ گئے سا تیرے نبی کو۔ اس وقت دا مشرک کشتی تے چڑھے تے بھاور چاہے تے کہ کو ساتھ بھرے دے تے آج دے مشرک کشتی تے چڑھا تے بھاور چاہے تے یا باب الحق بیڑا ساڈا پھک مانتے مار ٹھک بڈھے 100 سال دے ویڑے بھی کیوں ہوندے تاریخ کھڑا ہوندے۔ حضرت اتنی پہنچی سرکار مشرک مکہ لا دے بھاوارے چو آج تے کوئی نہیں کڈھن والا کون کر سی؟ اللہ کر سی۔ تے آج دا مشرک آدھے نہیں ساڑھے پیر 100 سال دا بڈھا ہویا وہ جان جیری چڑی ویندی ہے 100 سال دی پہلے کتے بیڑا بڈھا مرد دولا دولن سمیت بوڑھ بوڑھے ہیں تے 100 سال تو بعد کیا ہی کٹے ہیں مشرک کو تو ود دے یا نہیں ودا ہے وہ لے تا مسئلہ الہ بیان ہوئے تا کہ کرے سی آگ ابو جہل ہوندا تا آج دے مشرک دا شرک دے کیا کہ توبہ نے دھوئی اس پلی تو تسا تا سارے کلو ہم مشرک اتنا اگے شرک لگا وجے جیرے معاملہ آوے نا کھاون پیون دا کھاون پیون دا اس ویلے خیر پتہ نہیں زندی تھا ہو گل سنو ماں بہن جرا نزاع ہے نا مشرک نال نکاح نہیں ہوندا ایندے کوئی اختلاف نہیں بالکل نہیں ہوندا مشرک دی ذبیحہ حرام ہے بالکل اسی کوئی اتفاق اس گل وچ اتفاق ہے کوئی اختلاف نہیں اختلاف اس گل دے اندر ہے کہ جڑا آج دا مشرک ہے ایدے بارے آئے زنی ہے کہ تا آج دے مشرک دے اگر یہ تو مشرک ولا تنکر مشرکات آیت اس ویلے آئی ہے آج دے مشرک زندی ہے یاد رکھو مسئلے علاج تو ڈبل مشرک بڑھدا پہ ہے اتھے تا ابو جہل بھی ہاتھ بدی کھڑا ہوئے سارا بندہ پہ تے ڈبل ویندا پہ تو معلوم ہویا یہ تو انہوں کو ڈبل ٹرپل مشرک یہ تو چوہاں درجہ دا منکر ہے تو یہ دے چوہاں درجہ دا منکر ہے تے او مشرک تا 2.5 درجے دے موائد دے 1.5 درجے دے شرک کران والا 2.5 درجے دی توحید انہوں کو کہیں فائدے بھی نہیں۔ اس گلو آج دا مشرک قیامت تک آنے والے مشرک ہر مشرک شرک کران والا جڑا ہے نہ نکاح جائز ہے اون دے نال تے نہ اون دی ذبیحہ جائز ہے نہ اون دا جنازہ پڑھنا جائز ہے نہ اون دے تے سلام سٹنا جائز ہے نہ اون دے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہے نہ قربانی شریک ہونا جائز ہے
آج بھی دے دے نہیں کہ عید دا موقع آوے تا ساتھ کے شریک ہو سکتے ہیں نا. زیادہ چو زیادہ مقدار کتنی ہے شرکت دی؟ 7. 6 مباید ہوئے تے 7واں کون ہوئے؟ کون ہوئے؟ پتہ نہیں مشرک ہے بھی صحیح ہے. تو کیوں فتح ہوتا پھر ہے 7واں مشرک ہوئے. اتنے تو سارے کامیں چل دے. اللہ ہی رحم کرے. اللہ سمجھ دے تے تعصب تو محفوظ رکھے. اللہ حسد تے بہت تعصب جو محفوظ رکھے اور کوئی نہیں. باقی علامہ مسعود خان رحمت اللہ علیہ جتا ماما کوئی پہیاں جیسے ہیں. آج دے سارے مولوی شو دے کٹھے ہو جاوے بھون کریں دے رہے ونجن کچھ نہیں کر سکتے. کیا کر سکتے مسئلہ حق کے حق ہو دے اون دی ذات تے تو کوئی چھٹا سٹے تو کہ چھٹا سٹا نہ لگیا ویسے کچھ ہی نہیں ہونا. گل ہے کہ سارے نہیں عدل دے سارے نہیں ہکو جہی ران دے. ابو سفیان بھی آدھا کھڑا آدھو اگر زندہ ہوندے تا جواب ضرور دے دے. معلوم ہے جیندے نہیں تا جواب نہیں دے. پچھو تے نعرہ بولے تو اولو ہو بول واہ ہو بولا واہ. ساڈا تا ہو بولے انہاں دا تا ہو بول بھی. اللہ دے رسول فرمائے عمر ہو اٹھی ہن جواب دا ٹائم ہے. آگ ساڈا اللہ ہے تہاڈا اللہ بھی کوئی نہیں ہے. ساڈا تے حمایتی ہے تہاڈا حمایتیاں کرن والا بھی کوئی نہیں. اس وقت بولے حضرت عمر نے جواب دیتا. مسئلہ یہ بھی سمجھ آ گیا اپنی ذاتیات ہوئے تو اتھے جواب نہیں دینا چاہیے. اپنی ذاتیات ہو تو اتھے جواب تو اگر اپنی ذاتیات تے جواب دے دے تو حضرت عمر رضی اللہ جی پہلے تیار ہوئے این محمد این ابن قحافہ این ابن الخطاب. اللہ رسول آکھے دے جواب کہ محمد بھی جیندہ ہے ابن قحافہ بھی جیندہ ہے ابو بکر بھی حضرت عمر بھی. لیکن اتھے جواب دیون اس گلوں جتے ذاتیات دا مسئلہ آ جاوے کدی بھی ذاتیات دا کسی کو بدلہ نہ گرے. حضرت علی رضی اللہ عنہ جڑا ڈھایا ہے ڈھاندا نہیں پیا بڑے مشقتاں نال ڈھوایا تو چڑھ گیا اون دے سینے تے حضرت علی رضی اللہ عنہ اون تھوک سٹا حضرت علی رضی اللہ دے چہرے تے حضرت علی کو چھوڑ دیتا. اون بعد ہی پوچھے کہ علی تے میں کو کیوں چھوڑ دیتے میں تو تیرے کول ڈھاندا ہی نہ می تھلے تے اتنا مشقتاں نال ڈھوایا. حضرت علی فرمایا اگے میں اللہ دی رضا دی خاطر لڑدا ہوں بھی اتنے میری ذاتیات آ گئی. ہو سکدے مطلب تو اے چاہ کے ہاں میرے دل ہی چاہ وجے ہاں کہ میرے چہرے تے تھوک کیوں سٹی ہے پئی اون دا بدلہ نہ بن ونجا تا میں چھوڑ دیتا ہے. اتھائی اس کلمہ پڑھیا اپنی ذاتیات دا کسی کو بدلہ نہیں لیونا. تھوڑی جتنے بھی کوئی گلا کر جاوے جتنے بھی تہمتاں بازی لا ونجے جتنے بھی خرافات لا ونجے اتھے اپنی ذاتیات دا بدلہ نہ گنے. جتے قرآن و سنت دا مسئلہ آ ونجے اتھے چپ نہ کرے. ہاں اس وقت حضرت اس وقت آکھا حضرت سفیان رضی اللہ عنہ کہ اے نہیں بدل دے راندے سارے ہکو جائی نہیں راندے. تسا ساڑے مارے ہیں بدر اج اساں تواڈے ماری ویندے آئے پائے ہکو جائی نہیں راندے. باقی ایک گل سن کے نہ تواڈے اتھا کچھ لوگ مسلح ہوئے گئے انہاں کو میں کو نہیں آکھا اپنے فوجیاں کو کہ انہاں کو مسلح کرے انہاں آپوں کیتے ہیں. تو گالے تلک الایام نداولھا بین الناس یہ دن ہم بدلتے رہتے ہیں ان کو لوگوں کے مابین. ساری زندگی بندہ امیر نہیں رہندا تے ساری زندگی غریب بھی نہیں رہندا ہوندا. ساری زندگی ایک چیز نہیں رہندی ہوندی انسان دی. یہ موسم بدل دے رہندے. اس گل تو مسئلہ یہ ہے نا شرعی مسئلہ بھی ہے کہ ایک بندہ مرد عورت دے نہ قابل ہے عورت دے قابل نہیں تو سال واسطے قاضی وقت بھی کوئی اجازت دے بیوی پہلے چھڑواوے نہیں. بیوی کو پہلے چھوڑے نہیں سال دی کوئی اجازت دیتی وجہ وہ اپنا علاج کرواوے کیونکہ سال 4 موسم بدل دے. ہو سکتے کوئی موسم پھالی کو لگ وجہ آج جیری حالت ہے وہ تو کو سارا صافی اللہ ہی معاف کرے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ
یہ ایام ہم بدلتے رہتے ہیں ان کو لوگوں کے مابین. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. یہ کیوں بدلتے رہتے ہیں؟ یہ تو سارا معمول ہے، کدی غلبہ تے کدی مغلوبیت. وَلِيَعْلَمَ تاکہ جدا کرے اللہ، یعلم تاکہ جان لے اللہ، اللہ تاکہ بھی جان دے لے. این یعلم اللہ اصل اینجا لیعلم لے اللہ دے گو ان مقدرہ تاکہ جان لے اللہ. کیا مقصد ہے؟ تاکہ تمیز جدا کر دے اللہ الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لے، جو ایمان میں مخلص ہے، ایمان میں مخلص ہے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ اور پکڑتے ہیں بعض تم میں سے شہداء گواہ. واللہ اور پکڑے وہ منکم تم میں سے شہداء گواہ. واللہ اور اللہ لا یحب الظالمین نہیں پسند کرتا ظالموں کو. یہ جملہ مترجہ ہے، شبہ کو دفع کر دی. یہ غلبیت محبوبیت کی وجہ سے ہوئی. لا یحب الظالمین اللہ نہیں پسند کرتا ظالموں کو. وَلِيُمَحِصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا تاکہ پاک صاف کرے گناہوں سے اللہ ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لے. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور مٹائے کس کو؟ کافروں کو. تاکہ اللہ کافروں کو مٹا دے اللہ کافروں کو. ام حسیبتم یہ زجر بیان ہوتا پہ جہاد نہ کرنے والوں پر. ام حسیبتم کیا گمان کرتے ہو تم ان تدخلوا الجنت کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت کو. داخل ہو جاؤ گے جنت کو. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ ابھی تک تو نہیں ظاہر کیا اللہ نے ان لوگوں کو جادو جو جہاد کرتے ہیں منکم تم میں سے. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ اور جانے وہ صبر کرنے والوں کو جو جہاد میں ہے، ثابت قدم رکھنے والوں کو. جہاں تک تو اللہ نے کھیڑا بھی نہیں کیتا جرے خوب جہاد کرنے والے ہیں تم میں سے اور ثابت قدم رہنے والے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ اے ملامت برائن تحقیق تھے تم تمنون الموت بڑی تمنا کرتے تھے موت کی. شہید ہو کر مرنا بڑی تمنا کرتے تھے موت کی. من قبل پہلے سے کہ ان تلقاؤ تم ملو اس لڑائی کو. فقد رأیتموہ جب تم نے دیکھا اس کو اسباب موت کو دیکھا. وَأَنْتُمْ تو یہاں موت کا تمنا کرنا، موت کی تمنا کرنا تو گناہ ہے، پھر کیوں کریں گے؟ تو اس موت تو مراد خاص موت شہادت والی، شہادت والی موت کی تمنا کرنا کہ جائز. تم تمنا کرتے تھے موت کی پہلے سے کہ تم ملو اس لڑائی کو. لڑن تو پہلے تو سب تمنا موت دی کرے دیا وے، موت دی تمنا کرنا ناجائز ہے تو پھر وہ کیوں تمنا کرے دیا؟ اس موت مراد شہادت والی موت، شہادت علی موت دی تمنا کرنا اے جائز ہے. اس گل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جیرا بندہ شہادت دی تمنا بھی نہیں کردا، دل چ تمنا بھی نہیں رکھتا جہاد دی، شہادت علی موت دی تمنا ہی نہیں رکھتا تو مرسی صحیح تا نفاق تے مرنا ہے. اس گلو شہادت علی تمنا تے کرے. ہاں جیرا بندہ شہادت دی تمنا کریندا راندے، تمنا کریندا راندے، کریندا حتیٰ کہ کو اگر شہادت علی موت نہیں ہے تو بسترے تے آ گئے تاں بھی اللہ کو منزل شہادت تک پہنچا دے، شہادت دی منزل تک پہنچا دے. وَأَنْتُمْ اور تم تنظرون تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ زجر ہے مومنین پر. ما محمد الا رسول نہیں ہے محمد مگر رسول.
قد خلت من قبلہ الرسل تحقیق گزر چکے ہیں اس سے پہلے کئی رسول، اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں، اس طرح آپ بھی ایک دن گزر جائیں گے۔ ہاں نہیں ہے محمد رسول اللہ مگر رسول، تو خلاصہ کے نکلا خدا کا خیال کر کے جنگ کرو، کہ کرو اللہ دا خیال کر کے جنگ کرو، تخصیصہ نہ کرو، ورنہ شکست کھا جاؤ گے، ورنہ شکست کھا جاؤ گے۔ اس وقت آواز لے نا شیطان ان محمد قد قتل، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیتے گئے، یہ آواز لا دیتی انہوں شیطان کہ نہ منافقہ کا ہونا اپنے پرانے مذہب تے واپس لوٹو، او دے میدان دے اندر۔ اس وقت اللہ فرمائے کہ ہے میرا محمد رسول ہے، کوئی اللہ نہیں، کہ محمد رسول اللہ تو پہلے بھی تک کئی رسول گزر گئے، یہ کیا مطلب جو اللہ دے رسول اگر شہادہ وفات پا وجن تو سوالا اسلام ہی چھوڑ دے سو، اپنا نقصان کرے سو، اور کچھ بھی نہ کرے سو۔ ما محمد نہیں ہے محمد الا رسول مگر رسول، قد خلت تکی گزر چکے ہیں، من قبل ہی اس سے پہلے رسول کئی رسول، افا اماتا آیا تو وفات پا جائے، او قتلن کلابتم یا قتل کر لیا جائے، او قتلا یا قتل کر دیا جائے، وہ ان کلابتم تم لوٹ جاؤ گے، دین کو چھوڑ کے وقت تم لوٹ جاؤ گے، اللہ کعبکم اپنی ایڑیوں پر سب کا دین دوتے واپس ہوئے سو، کیا مطلب تو اسلام کو چھوڑ کے مرتد ہوئے سو، یہ یہ مطلب ہے کہ رسول آخر اللہ دا رسول دو ایک نہیں وفات تا آونی ہے، تو وفات پا وجہ یہ شہید کا دیتے تھے، یہ مطلب تا نہیں تو مذہب اسلامی تو سے چھوڑ باؤ، مذہب اسلامی تو سے چھوڑ باؤ، قتلن کلبتم اے لوٹ جاؤ گے تم دین جہاد سے، علی آکابکم تم اپنی ایڑیوں کے بل، وَمَن يَنْقَلِبْ جو کوئی لوٹ گیا علی آکب اپنی ایڑیوں پر، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا پس ہرگز نہیں نقصان دے سکتا وہ اللہ کو شیئن کچھ بھی، بلکہ سب کچھ اپنا ہی کھو بیٹھے گا، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ان قریب بدلہ دے گا اللہ شکر کرنے والوں کو، اللہ بدلہ دے گا حق شناسوں کو، اللہ ضرور بدلہ دے گا۔ ما کان لنفس یہ ترغیب ہے الجہاد کے لیے، اور کسی کی موت پر اتنا گھبرانا فضول ہے، ما کان لنفس نہیں ہے کسی نفس کے لیے، ان تموتا کہ وہ مرے، الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم کے ساتھ، جس دے بھی موت آونی تے کہ دے حکم نال آسی، اللہ دے حکم دے نال آسی، کوئی اپنی موت نال نہیں اپنی مرضی نال نہیں مر سکتا، وقت کسی دی موت دے اتنا گھبرانا کیا فائدہ ہے، اتنا نہ گھبراؤ، الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم کے ساتھ، کتاب معجلہ لکھت ہے مقرر وقت کی، کتاب معجلہ ایک لکھت ہے کس تک، مقرر وقت تک، جیرے زندگی دے دہاڑے پورے ہو سن موت آویس، اگر زندگی دے دہاڑے باقی رہ گئے تا کوئی مار سکدا، ہاں اس گالو جس دے ہوتے بھی موت آندی اللہ دے حکم نال آندی ہے، جتنی زندگی دے دہاڑے اللہ لکھ چکے او پورے ضرور کرے، اس گالو موت یادہ مالک کون ہے، اللہ، وَمَن يُرِدْ ثواب الدنیا نُؤْتِهِ اور جو کوئی ارادہ کرے دنیا میں ثواب کا، نُؤْتِهِ ہم دے دیتے ہیں اس کو منا اس جگہ، اگر چاہے دنیا دے اندر اپنا بدلہ اسا چاہوں تو اس کو دنیا چ دے دینے، وَمَن يُرِدْ ثواب الآخرات اور جو کوئی ارادہ کرے آخرت کے ثواب کا، نُؤْتِهِ منا ہم دے دیتے ہیں اس کو منا اس سے، اساں کو آخرت چی ثواب دے ونی دنیا تے بھی دے دے سو، وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ان قریب ہم بدلہ دیں گے شکر کرنے والوں کا، شکر کرنے والوں کو بدلہ ضرور دینا، وَقَيِّم مِّن نَبِيٍّ قَتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ بہت سارے تتمہ ملامت خلاصہ، جہاد میں سستی نہ کرو،
یا آدمی سستی نہ کرو بلکہ یوں دعائیں مانگو وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ اور بہت سارے نبیوں سے قتل کیا ماؤ اس کے ساتھ ربیون کثیرن بہت سارے اللہ والوں کو بھی بہت سارے نبیوں دے نال انہاں دے منن والا کو بھی قتل کر دیتا گئے بہت سارے نبیوں کو بھی تے انہاں دے منن والا کو بھی کیا کر دیتا گئے قتل کر دیتا گیا اللہ والا کو فما وحنوا لما صابهم پختگی انہاں دی عمال اتنی ہے فما وحنوا پس نہیں سستی دکھائی انہوں نے مصائب میں بھی انہاں وقت بھی مصائب بھی سستی تھوڑی قتل اگلا کر دیتے ہیں وقت بھی عمل پیچھو تے نہیں ہٹے مصائب وقت بھی انہاں سستی نہیں دکھائی وانو لما اصابہم وقت بھی کام تو ہمت نہیں ہارا وقت بھی کام تو ہمت نہیں آرہا فما وحنوا پس نہیں سستی دکھائی انہوں نے لما اصابہم اس چیز کو جو پہنچی ہے اس چیز سے جو پہنچی ان کو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں وما ضعفوا وما استکانوا نہ کمزور ہوئے تھے نہ مستکانوا نہ وہ تھکے انہوں کیا کیتے کمزوری بھی نہیں دکھائی ہاں دلوں کمزور بھی نہیں ہوئے انہیں کمزوری نہیں دکھائی دل انہوں دے ہوئے کھلے کھڑے رہے ہیں مضبوط رہے اور نہ یوں تھکے عاجزی دشمن دے مقابلے چ عاجزی بھی نہیں دکھائی اپنے گوڑے بھی ٹیکے نہیں واللہ یحب الصابرین اللہ پسند کرتا ہے صبر کرنے والوں کو اس گالو باطل لگو بہت گوڑے ٹیکڑے نہیں سستی بھی دکھاونی جتنی بھی مصیبت آ جاوے مصیبت جتنی بھی زور مارے پہاڑ بھی مصائب دے آ جاوے وقت اللہ دے رستے دے وچ تے خبردار اتھے کمزوری دکھاون دی ضرورت اتھے سستی دکھاون دی ضرورت نہیں دشمن دے سامنے عاجز بھی کھانے کی ضرورت نہیں واللہ یحب الصابرین اللہ پسند کرتا ہے کہ ان کو اللہ پسند کرتا ہے صابرین صبر کرنے والوں کو مستقل مزاجوں کو مستقل مزاجوں کو دیکھو جتنے بھی پڑھ سنا اللہ سی اس پری نبی پاک کو میرا پیغام اس بیرو صبر کرو صبر کرو صبر کرو صبر بڑی چیز ہے صبر بڑی چیز ہے اللہ پسند کرے دے صبر کرنا وما کان قولہم یہ پختگی ان کی قولی ان کی کہ پختگی قولی جتنے بھی مصائب آئیں پوتروں نہ دے ذبح کر دیتے گئے وطن کو بے وطن کر دیتے گئے خون و خون ہو گئے انہوں دے سامنے لاکھتے جگر انہوں دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے گئے وقت بھی انہوں دے قول جتنی پختگی ہے دو وقت بھی آدھے کھڑے ربنا اغفر لنا ما کان قولہم نہیں تھا قول ان کا الا مگر ان قالو کہ وہ کہتے دے ربنا اغفر لنا اے رب ہمارا معاف کر دے تو ہمارے لیے ذنوبنا ہمارے گناہوں کو اللہ یہ وجہ شکست ہماری غلطیاں ہیں وہ شکست دی وجہ کہہ رہی ہے ساڑیاں غلطیاں نس غلطی کر بیٹھے ہیں اللہ تو صدق معاف کر دے ساڑے گناہاں کو وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا جیرا سا اپنے کام میں اسراف کیتے دے ساڑے معاملہ دے وچ جیرے ساڑے کول اسراف ہوگی اللہ تو بھی معاف کر وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا ثابت رکھ تو ہمارے قدموں کو وَانْصُرْنَا اور تو مدد کر ہماری عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ کافر قوم پر اللہ ساڑے کل ساڑے معاملہ چ اسراف ہو گئے تو بھی ساڑے کل کے کر چا معاف چا کر اللہ ساری مدد کر کافر قوم دے مقابلے چوی فآتاہم اللہ ثواب الدنیا سمرہ دنیا بھی ہے اس استقلال دعا دی برکت نال پس دیا ان کو اللہ نے ثواب دنیا میں بدلہ اللہ کے کیتے
دنیا چ دے دیتا انہاں اللہ انہاں کو نصرت بھی دیتی تے نال فتح بھی اللہ امداد بھی کیتی تے فتح بھی فآتاہم اللہ دعا دی برکت نال اے استقلال فآتاہم اللہ پس دیا ان کو اللہ ثواب الدنیا دنیا میں ثواب کے دیتے اللہ انہوں کو نصرت بھی دے دیتی ہے ملائکہ بھی بھیج کے امداد کیتی ہے فتح بھی دیتی ہے وحسن ثواب الآخرہ اور اچھا ہے بدلہ ثواب آخرت کا تو بہت بہتر ہے عمدہ ہے ثواب آخرت کا واللہ اللہ یحب المحسنین اللہ پسند کرتا ہے دل سے نیکی کرنے والوں کو یا ایھا الذین آمنوا زجر اے ایمان والو ان تطیعوا الذین کفروا اگر تم نے کہا مانا ان لوگوں کا جو کافر ہے اگر تم نے اطاعت کی ان لوگوں کی جو کافر ہے اے ایمان والو ان تطیعوا الذین کفروا اگر تم نے کافر لوگوں کی اطاعت کی تو ثمرہ کیا نکلے گا یردوکم علی اعقابکم ثمرہ اطاعت کا یہ نکلے گا لٹا دیں گے وہ تم کو علی اعقابکم تمہاری ایڑیوں پر فتن کا لے وہ ثمرہ ردت دا پر لوٹ جاؤ گے تم خاسرین نقصان اٹھانے والے ہر طرح ناکامی میں اگر تم نے کافروں کی اطاعت کی تو کو مرتد بنا دے کافروں کی اطاعت کی نے تا اعتقادن اطاعت کرو تو یا انہاں لے فعلن اطاعت کرو جویں او مزاراں تے درباراں دے اوتے وانی کے طواف کرن تساں وی ایویں کام کیتا تساں انہاں دی گل تسلیم کرن لگ گئے تے یاد رکھو عقابکم تو کو ایڑیاں دے بال لٹے سے اصل عقاب ایڑی بات چھوٹے لا بچپن جس وقت تسا بنٹے کھیلے ہو سو کھیلے آوے ایک غچلی بنائی ویندرا سو کو دے غچلی پتہ تسا کیا دے پیل پیل بنا کے وت ترائے لکیریں کھینچے ویندرا آدھے نا ایک فاروم ایک ماروم تے ایک ڈھلوڑ کیا دے ہے ایک فاروم ایک ماروم تے ایک ڈھولڑ ہوئے جتے بائے کے پیر جتا رکھڑے جتھو کلو اے جرا پیران دے اگو لکی کو آدن ڈھولڑ اے جرا درمیان لکی رہی کو آدن مارون کہ وہ تو اگر پیلی چیدہ نونے بنٹا تو اتھو مرین دے ہوندے ہیں اس تو اگے سنگی اینڈ چاوڑ اگو چیسے دا جرمانہ بھرنا پوچھے تے ایک آئی فاروم جرا او بنٹا اس فارم تو پیچھے رہ ونیا او ساڑ وینا او جری پیل تو سا پڑے دے آوے میک نال یا کوئی لکڑ نال وات ہٹ کے اوے کھڑے ہوندے نا وڈے وڈے کھدار او تے تھوکی سٹن دے کھڑ میں کوئی تھے پھران دے او وچ کے رکھدا کھری سمجھدے ہو نا ایڑی رکھ کے ایویں گھومدا گھوم جریا گھومدا ہوندا او پیل بالکل گول مگول بن رہی تھی آکاسا لادن ایڑی تے کھڑ کے پھرڑا اگر تسا انہاں کافران دی اطاعت کی تھی نا تے یاد رکھو تو کو ایڑی تے پھرے سن یعنی گمراہ کر سٹے سن تو کو مرتد کر دے سن اے پھرنا ایڑی دے بان بل اللہ مولاکم بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے اللہ تمہارا مولا ہے وہ کسی طرح تمہارے دوست نہیں اللہ تھوڑا دوست ہے او کافر تھوڑے دوست کافر تھوڑے دوست کافر تھوڑے دوست نہیں کافر کدی بھی مسلمانہ دا سجڑ نہیں ہو سکتا جتنا بھی مٹھا من مٹھو بن جاوے مسلمان دا سجڑ نہیں بن سکتا کافر کدی بھی دوست والا نہیں بن سکتا اللہ تھوڑا دوست وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ وہ بہتر مدد کرنے والا اچھا ایک بندے دی تو دشمنی ہوئے کہ نہیں وہ سجو نہیں بڑھ سکتا تو بندہ وہ دے کو چاہ دی پیالی پیون واسطے بھی تیار ہے ہو سکتے مت چوہاں لی چاہ دے خطرہ ہوتا ہے ہو سکتے کوئی اور چیز ملا دے بھی ہے یا نہیں
چلو انج نہیں تو کم از کم انج تو حرام کھاون تو بچنا چاہیے نا. کافر تہاڈا گرے خیر خواہ نہیں ہو سکتا، اللہ تہاڈا دوست ہے، او بہتر مدد کرن والا. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ. سنلقی نمونہ نصرت ہے، ان قریب ہم نے ڈال دی فی قلوب الذین، ہم ڈال دیں گے ان لوگوں کے دلوں میں کفروا جنہوں نے کفر کیا. کس چیز کو؟ رعبا، ہیبت کو. یہ سمرا ہے شرک دنیا، شرک دا اسا کے کرنا ہے کافر لوگاں دے دلاں چ روب پا چھوڑنا ہے. بما اشرکو، اے اللہ تے روب، اللہ کیوں نہ دے دل چ روب آسی؟ مومناں دا روب انہاں دے دل چ کیوں باسی؟ کافراں دے اون دی اللہ تے کہ انہاں اللہ نال شرک کیتے. تے جڑا اللہ نال شریک کرے او کدی پلوان نہیں ہو سکدا، او چنگا بزدل ٹھوس بے ایمان ہو سکتا ہے. مشرک کدی غیرت مند نہیں ہو سکتا. ہاں بما اشرکو، ان قریب ہم ڈال دیں گے ان لوگوں کے دلوں میں جو کافر ہیں. کس چیز کو؟ رعبا، روب کو. بما اشرکو، یہ علت روب کے بسبب اس کے جو شریک ہے انہوں نے ساتھ اللہ کے. ما لم، اس چیز کو جو نہیں اتارا گیا ان کے ساتھ، بہی، ان کے معبودوں کے ساتھ، سلطانن، کوئی سند، کوئی دلیل، نہ لفظاً نہ مانن. ہاں انہیں کیتا ہے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہے ان معبودان باطلا کو جن کی معبودیت کے اوپر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، نہ لفظاً نہ مانن. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ثمرہ اخروی یہ نکلے گا، ٹھکانہ ان کا آگ ہوگا. وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور برا ٹھکانہ ظلم کرنے والوں کا. مذمت جہنم، جو خدا کا حق کی الوہیت اوروں کو دے دیتے ہیں، ایو جیہاں دا ٹھکانہ ظالماں دا جہنم. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، یہ سبب مغلوبیت مومنین، تاکہ ایک سچا کر دکھایا تم سے اللہ نے وعدہ اپنے وعدے کو. اذ تحسونہم بإذنہ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون. جب تم اذ تحسونہم، جب تم ان کو کاٹ رہے تھے، جب تم ان کو قتل کر رہے تھے، بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم کا. حتیٰ یہاں تک اذا فشلتم، جب تم پھسلنے لگے، رائے میں کمزور ہوئے، وَتَنَازَعْتُمْ، اور تم جھگڑا کرنے لگے، فی الامر، رسول کے معاملے میں، وَعَصَيْتُمْ، اور تم نے نافرمانی کی، من بعد، بعد اس کے، ما اراکم، جو دکھایا تم کو، ما بعد اس کے، ما اراکم، جو دکھایا اللہ نے تم کو، ما تحبون، جس کو تم پسند کرتے تھے، یعنی غلبے کو. منکم، بعض تم میں سے تو وہ تھے، من یرید الدنیا، جو ارادہ کرتے تھے دنیا کا، دنیا کی غنیمت کا. ومنکم، اور بعض تم میں سے وہ تھے، من یرید الآخرۃ، جو ارادہ کرتے تھے آخرت کا. ثم صرفکم عنہم، پھر پھیر دیا تم کو، عنہم ان سے، لیبتلیکم، تاکہ آزمائے تم کو. اچھا یہ معاملہ ہوئے جرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پایا نا پہاڑی تو تسا اترنا نہیں، تے فتح حاصل ہو گئی. اس وقت تم کیا کرنے لگے؟ رائے میں کمزور ہوئے، تنازع کرنے لگے. فی الامر، اے امر رسول، رسول دے حکم وچ پوچھا دے یار اللہ دے رسول اس گل فرمایا تاکہ غلبہ حاصل ہو جاوے. تے غلبہ تو حاصل ہو گیا، اس گلو بننا چاہیے ساکو اپنے مسلمان بھیراواں دے نال بال غنیمت جمع کراونی چاہیے. اللہ فرمائے کچھ ہو جے ہیں جڑے دنیا دا ارادہ کرے دے ہو دے ہیں، کچھ ہو جے ہیں جڑے آخرت دا ارادہ کرے دے ہیں، جڑے دنیا دا بھی ارادہ کرے دے ہیں. اس نیت دے سارے بھرا لڑ لڑ کے تھکے کھڑے ساکو مال غنیمت وان کے جمع کراونی چاہیے. تسا اس معاملے تنازعات وچ پائے کہ تسا کہ کھڑے ہو حکم چھوڑ بیٹھے آوے، اس گل اللہ تو کو آزمایا ہے بعد کہ تسا ایک اجتہاد کر کے اتحادی غلطی دے اندر آ کے تسا ایک کام کر بیٹھے ہو. اللہ پاک تو کو کیتے آزمائے بعد. باقی والا قدفان کم، اب آخرت میں مواخذہ نہیں ہوگا بلکہ تاکہ ایک معاف کر دیا اللہ نے تم سے.
اللہ فرماتے کہ اساوت علیہ صحابہ جے رہے پہاڑی تو کچھ لتے نہ سکے کر چھوڑے انہوں کو معاف کر دیتے. ہوں کوئی صحابی دے بارے بلا بھرا آکے تو کدی بھی مسلمان ہو سکتا نہیں. تو اللہ معاف کر دیتے تھے. کوئی صحابہ دیکھو جی یہ تو صحابہ دے ایمان دی دلیل ہے, اللہ انہوں کو معاف کر چھوڑا ہے. لیکن ہن کوئی صحابی کو برا بھلا کہ دیکھو جی او اللہ دے رسول دی گل دے انج خلاف کر بیٹھے تے اے بیٹھے, جد اللہ کر دیتی معاف دوبارہ دراون دی ضرورت بھی کوئی نہیں. واللہ ذو فضل تسلی, اللہ بہت بڑے فضل والا ہے, علی المؤمنین مومنوں پر, صاحب فضل والا ہے مومنین پر. اذ تسعدون ولا تلوون علی احد ورسول یدعوکم فی اخراکم. اذ تسعدون جب تم دوڑے جا رہے تھے, ولا تلوون علی احد اور نہیں تو مڑ رہے تھے کسی ایک پر, والرسول یدعوکم اور رسول بلا رہا تھا تم کو, رسول بلا رہا تھا وہ تم کو, فی اخراکم تمہارے پیچھے سے, اصابکم غم بغم پہنچا تم کو غم بدلے غم کے. ایک شکست والا غم, دوجا اے غم کہ اللہ دے رسول دے بارے آواز لگی کہ اللہ دے رسول شہید ہو گئے, محمد رسول اللہ کے ہو گئے, قتل کر دیتا گئے. دو غم جمع ہو گئے پہنچے تم کو. ایک شکا ہے غم دو کرے رہنے, غم بے غم میں, ایک غم ہے شکست والا, دوسرا غم ہے پیغمبر دا زخمی ہو بڑا. پہنچے تم کو غم بدلے غم کے, لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا تاکہ تم نہ غم کھاؤ, عَلَىٰ اس پر ما فاتکم جو فوت ہو جائے تم سے. ایک غم جے رتوا کو پہنچے اس گل وسائے کہ کیتا ہے اے علاج رسائے تاکہ اج کولو صبر دے مادے بڑھ جاویں, آئندہ کوئی تکلیف پہنچے بھی صحیح تو اون دے ہوتے تو کو غم نہیں آونا چاہیے تھا. غم بے غم میں, غم بدلے غم کے, غم ساتھ غم کے. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا تاکہ نہ تم غمگین ہو, عَلَىٰ اس پر ما فاتکم جو پہنچا تم کو, ولا اور نہ اس پر ما فاتکم جو فوت ہو جائے تم سے, ولا نہ اس پر ما اصابکم جو پہنچے تم کو. جیری چیز فوت ہو بنے اندے تے غم نہ لگے, تے جیرے زخم تو کو پہنچے اندے تے بھی دکھ تو کو نہ لگے. اس گلو دکھ دار اسا دکھ دیتے تاکہ اج کو تواڈے اندر او مادہ تیار ہو جاوے صبر دا. یہ سارا واقعہ وہ جنگ احد علیحدہ پیا جرے آواز لگی نبی پاک شہید کر دیتے گئے, مار دیتے گئے. اس وقت صحابہ اکرام رضوان اللہ کہا کہ ہن جیون دی لوڑ ہی نہیں, یا مرسو تے یا مرے سو. آج شہید تھی منافقہ آواز لا دیتا سب کا مذہب دیتے واپس لوٹ آؤ. اس وقت بھجے ویدے پائے ہیں پچھو اللہ دے رسول صلی اللہ او واپس آؤ میں زندہ ہاں, واپس آ جاؤ واپس آ جاؤ. جتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دو دند مبارک شہید بھی ہوئے, ٹکڑے اٹھائے اتھو اڑ گئے ہیں دند مبارک دے, جتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساٹھ لگی دھکا دیتا گیا ٹوئے دے وچ. واللہ خبیر بما تعملون, اللہ خبر رکھنے والا جو تم عمل کرتے ہو. ثم انزل علیکم من بعد الغم پھر اتارا تمہارے اوپر بعد غم کے امنتن نواسن امن نیند سے. ہاں پھر صحابہ اکرام کو تھوڑی اونگ آ گئی, بس میں اونگ آئی ہے تو ساری پریشانی ختم. یخشا طائفۃ منہم ڈھانپ لیا ایک طائفے کو منکم تم میں سے یعنی مسلمانوں سے, وطائفۃ اور ایک طائفہ یہ زجر منافقین پر, وطائفۃ اور ایک طائفہ قد اہمتہم انفسہم یظنون تک یہ ارادہ کیا انہوں نے اپنی جانوں کے بارے میں, یظنون گمان کرنے لگے وہ باللہ اللہ کے ساتھ, غیر الحق کے نہ حق گمان, ظن الجاہلیت دور جہلیت والے گمان. یہی ماکہ تے انہوں منافق آکھن لگے بس یار اللہ ہی آکھا ہی ساگو تا فتح شتہ تا حاصل ہوئی کوئی نہیں, یہ بس میں اللہ آدھا ہے ورنہ فتح تا لیتی کوئی نہیں.
دور جہلیت والے گمان کرن لگے خلاف اللہ دے کی تو ہے وعدے دے کہ اے وعدہ شاید اللہ پورا نبھیدا ہی کوئی نہیں. اے انہاں منافقاں چال چلنی شروع کی تھی، ذہن وچ گلاں آون لگ گئیاں، یہ خیالات پیدا ہو گئے دور جہلیت والے بے وقوف حماقت بے وقوفی منافقین دی. یقولون اے بیان ہے انہاں دے زن دا تے شکوہ بھی ہے کیویں کہدے رہندے نے حل لنا من الامر من شیء، نہیں ہمارے لیے اس جنگ کے معاملے میں شعین کچھ بھی اختیار، ساڑھے معاملے دے کچھ بھی ساڑھے واسطے اختیار اے کوئی نہیں. بس ایویں ساکو آکھا میں ذرا دے جہاد لڑو تے فتح ہوئے سی تے میں فتح دے سا تے تہاڈی نصرت کرے سا تے اے کرے سا، اور کوئی گل شک کوئی نہیں. ساڈے معاملے کوئی اختیار کوئی نہیں، جنگ دے معاملے ساڈے واسطے کوئی اختیار نہیں. کل کہہ دے میرا پیغمبر جواب شکوا ان الامر کلہ للہ، بے شک سارے حکم کہندے واسطے للہ اللہ واسطے. یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، یخفون چھپاتے ہو فی انفسہم جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ما لا جو نہیں ظاہر کرتے لکا تیرے لیے. ویقولون عشق تشریح یقولون اول دی، یقولون کہتے ہیں لو کانا اگر ہوتا ہمارے من الامر کچھ معاملہ شیئن کچھ ما قتل نہ ہونا اس جگہ ہم قاتل نہ کیے جاتے. کیا معاملہ آکھا لگا ساڈے مشورے دے تے عمل ہوندا نہ تا اج اسیں تا قتل. انہاں کیڑا مشورہ دیتا؟ انہاں مشورہ یہ دیتا نبی پاک کو کہ مدینے دے وچ رہ کے شہر وچ لڑا ونجے میدان وچ نہ جایا ونجے، کیونکہ ہر بندے کو اپنے شہر دا پتہ ہوندے، گلیاں دا پتہ ہوندے، ہر چھپڑ دی جگہ دی پتہ ہوندا ہے. اس گلو انہاں آکھا بے یا رسول اللہ اتنے مدینے دے اندر ہی لڑا ونجے، باہر نہ ونجا، میدان وچ نہیں ونجنا چاہیے. لیکن اس وقت انہاں دا مشورہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین دا مشورہ نہیں کیتا گیا، دوجیاں دا بھی نہیں کیتا گیا. اس گل آکھن لگے اگر سارے واسطے کوئی معاملہ ہوندا نا سارے مشورے کو قبول کیتا ویندا تو ماں کو تل نہ ہونا اسیں تا کدے قتل ہوندے اسا اتھا بچ ونجو، کیونکہ دلیر تا پہلے دے ہیں نا، جہاد تے ویندے ہیں تا گھر وڑ باندے ہوندے ہیں ونجنا ہویا تا دن سارے اج بچڑا شودا بہت بیمار ہے، عورتاں سارے پیچھو کلیاں ہیں پئی، آخر انہاں دی تے حفاظت ضروری ہے نا. اتھا تو ہوا کو سر پاسا گھن ونجو آسا آج آپ ساکو مروا دیتے ساری تک مشورے دی کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا. لو کان لنا لو کان کہیں گے وہ اگر ہوتا ہمارے لیے من الامر شیئن کوئی کام کسی ذرا بھی ہمارے معاملے میں ہمارے رائے پر عمل ہوتا ذرا بھی تو ما قتل نہ قتل کیے جاتے، نہ قتل کیا جاتا ہم کو ہاں ہونا اس جگہ. کول کہہ دے میرا پیغمبر جواب شکوہ مفصل، کول کہہ دے لو کنتم فی بیوتکم اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں، لو کنتم اگر ہوتے نا تم فی بیوتکم تم اپنے گھروں میں، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم تو ظاہر کر دیا جاتا ان لوگوں کو لکھا گیا جن کے اوپر قتل مر جانا الی مضاجعہم ان کے لڑنے کی جگہ. اگر تسا گھراں چی ہوندے نا تے جس جگہ تہاڈی موت لکھی گئی ہے اتھا تو کو آونا ضرور پوے، تاں بھی تو کو اس میدان وچ ظاہر ضرور کیتا ونجے ہاں. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ اصل گل آزمایا اللہ نے جو کچھ تمہارے دلوں میں تھے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ اور مٹایا جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. واللہ علیم اللہ جاننے والا ہے، علیم بذات الصدور سینوں کے رازوں کو بھی. ان الذین تولوا منکم بے شک وہ لوگ جو انہوں نے منہ موڑ لیا تم سے، یوم التقى الجمعان جس دن ملی دو جماعتیں، انما استزلهم الشیطان پس بے شک پھسلا دیا ان کو شیطان نے، بے بعض ما کسبوا بعض اس کی وجہ سے جو انہوں نے کسب کیا، درا چھوڑنے کی وجہ سے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ اعلان معافی تحقیق اللہ نے معاف کر دیا ان سے. یہ دیکھو انہوں کو ذرا جب فیصلہ دیا ان کو شیطان نے بے بعض اس بعض ساتھ بعض کے درا چھڑانا، یعنی ما کسب جو کچھ انہوں نے کسب کیا تھا اللہ نے ان سے کیا کر دیا معافی دا اعلان، انہاں درا چھوڑ دیتا
غلطی ہوئی ہے اللہ پاک کو معاف کر دیتی ہے جی انہوں دی اجتہادی ہوئی ہے ان اللہ بے شک اللہ غفور معاف کرنے والا ہے حلیم بڑا ہی بردبار ہے یا ایھا الذین آمن اے ایمان والو لا تکونوا نہ تم ہو جاؤ کالذین مثل ان لوگوں کے کافر جو کافر ہے اے ایمان والو منافقہ دی طرح نہ ہوائے کالو وہ کہنے لگے لے اخوان اپنے بھائیوں کے لیے ہم مذہب بھائیوں کے لیے یا ہم نسب بھائیوں کے لیے اور ایمان والو خیال رکھا ہے کافر منافقہ دی طرح نہ ہو بن جائے جی میں منافق اپنے بھیراواں کو آکھن لگے ہوئے ہوئے گل سنو اگر وہ نویں دے نا زمین جنہ دے کٹھے نویں دے جہاد تے تا کنے مارے نویں دے سارے نال بیٹھے رہ دے سکون دے تا بیٹھے رہ نا اے ایمان والو خیال رکھے لا تکونو نہ تم ہو جانا مت بات کرنا ان جیسی کالذین کافروا مثل ان لوگوں کے جو کافر ہیں منافقوں کی طرح نہ ہو جانا وقالو کہنے لگے لے اخوانہم اپنے ہم مذہب بھائیوں کے لیے اذا ضربوا فی الارض جب وہ چلے زمین میں یعنی دینی کام کے لیے اتفاقاً مر جاتے ہیں او کانو غزن یا ہوتے ہیں وہ جنگ میں لو کانو اندنا اگر ہوتے ہو ہمارے پاس تو ماتو نہ مرتے ہو حضرت محترم عثمانی کہتے ہیں دیکھو صحابہ کرام کو شیطان نے پھسلایا دیا تو شیطان کا اثر ہو جاتا ہے شیطان پھسلا دیتا ہے غلط کوئی فعل ہو جاوے نا غلطی وہ دی منسوب نسبت شیطان دی طرف ہوتی وہ دی نسبت کس دی طرف ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام بندہ مارا ہاں نا جدہ موسیٰ علیہ السلام دا قوم آلات فرعون دا قومی آپس یہ لڑتے کھڑے تے آکھا لگے موسیٰ آوے نا میری امداد کرے موسیٰ علیہ السلام آیا نا تے وہ تھوڑا تو کرن لگے تو کہتے موسیٰ علیہ السلام ناب کے میں دیتا نا تھوڑا دھکا فواقہ زا موسیٰ یہ میں کار کے تو پلائیے تا پرے تھوڑے دھکا ہاتھ بھئی لگ لیے تو پھا لگے فقضا علیہ اتھائی پھڑکا لے بندہ اتھائی مار گیا تے موسیٰ علیہ السلام دی جری قوم والا کھڑا نا جرا لڑدا وہ تا ڈر گیا بے ہونی کو ماری کھڑے مطلب میں کوئی مارے زور دیتے اس موسیٰ علیہ السلام اتھائی کھڑا تا کہ لگا اللہ دیکھ اے تو شیطان دے عمل دی وجہ تو ہویا ہے بندہ مار گیا تے شیطانی فعل دی وجہ تو لہذا اللہ تو معاف کر دے ماری تا موسیٰ نہیں کھڑا وہ شیطان کہا بھی تو موسیٰ مکہ ماری تو اصل گل ہے جیرا غلطی والا ہوئے نا فعل تو وہ کو کہہ دو منصوب کی طرح درہ دے شیطان دی طرف اس گل تو شیطان قیامت تک لانتی ہے اس دی لانت دہی کہ اے بھی ہی پہی لانت ہو دیتے کام ہور کرے دیں تے متھے کہہ دے لاری طرح درہ متھے کہہ دے تو اللہ ہے درہ دے شیطان دے متھے لائے دیگڑی چاہ دی توڑے کو لوں تلے گھر میں دی ویٹیج میں دیتے لانت ہوئے شیطان تے پوری دیگڑی بیٹھ کرے شیطان کو کسی آکھیا بھی تو نہ ہویا نا تے آ بربادی کی تھی لوگوں کو تو لڑے نے وہ آکھے میں لڑے دا نا میں لڑے دا شڑے دا کوئی نہ میں تو صرف یہ مشورہ دینا راہ دکھے انہاں کہ نہیں تو نہ ہوندہ تو دنیا تے امانو تو ہی لڑے دوں آکھے بھائی میں لڑے دا نا میں لڑے دا چلو آکھے آتے کو دکھے نا جلیبیاں بڑے دا بیٹھا آدھے ایک کہاوت سنے دیں جلیبیاں بڑے دا بیٹھا آتے اس کے کیتے اوہی میں شیرے دی شیطان نہ شیرے چو انج کر کے انگل بوڑ کے تے دیوار تے لا کر یہ دیوار تے لئی ہی تاں تو کوئی چیز یہ اتے مکھیا بھونا لگ گئے بوڑ بوڑتے اوہیں کتے ملے جی جاتے جتے بوڑ بوڑو بھاج جانا اوپر وہ بیٹھا رہے تو مارے اتھو اوپر کھلا سمجھ دے ہو جوتی دا ایک لیتور وہ لگڑا ہاں ویچ لگے کاندتے ہٹ کے تو کہ وہ ویچ واج پہ کڑا جو تھے لڑائی لگ گئی کیونکہ میں تے کو آکھا نہیں تو میں لڑیں دا میں تا راہ لکھے تھا اس گلوں جیرا بھی غلط فعل ہوتے منسوب کہہ دو دیے شیطان دو
عثمانی کو آکو تے کوئی شیطان پھسلا دیتے تو زمبیا کو مسلمان سمجھے دے کہے کو دے شیطان پھسلا ہی کھڑے رہا تو وہ میں انشاءاللہ سمجھا دے سا اللہ جیتے نبی پاک کو فرمایا نا میرا پیغمبر تو معافی مانگ اپنے معافی کردہ رہے اصل گالے وڈے بندے دا خلاف اولا جرا کام ہو دے نا وہ کو گناہ نال تعبیر کیتا ہوں گل سمجھ آئیے ورنہ پیغمبر غلطی تو کے ہو دے گناہ تو معصوم ہو گناہ تو معصوم ہو دے اگر ان دی ذات دے خلاف اولا کام ہوئے تو اس کو کے کیتا ہو دے زام نال تعبیر کیتا ہو دے دیکھو عام مثال ایک معصوم بال ہے جی میں وہ چھوٹا بیٹھے ایک وڈا وہ کوئی میں گل کی تے وڈے بندے کو چمیٹ مار لی تھی اگلا کہا دے یار تیری شان دے لائے وہ تو بال ہے کمرہ سیانا تو کو ناپ کے کٹن لگی خلاف اولا کام ہے نا وہ دی شان دے لائے حالانکہ وہ گال بندہ کٹے تا سزا تو کوئی یا دیونی چاہیے لیکن آدھے نے تے دیکھ تو ایڈا وڈا بزرگ بندہ میں بال ہے تیری شان دے لائق تو وڈے بندے دا جرا کام یہ جو کوئی ہو وجہ وہ کوئی غلطی سرزد ہو وجہ یہ جو کام ہو جرے خلاف شان ہوئے ہوں دے خلاف اولا ہوئے وہ زمنہ تعبیر کی ہونا وہ کتی آسی انشاءاللہ میں دسا دے سے اللہ فرمائے ایماندارو انہاں کا منافقہ دی طرح نہ ہو جائے جرے اپنے بھیراواں کو آکھا لگے نا جرے زمین اچ ویدے پہن کہ دینی کام واسطے تے موت آ گئی ہے یا جہاد تے ویدے پہن جانگی تے آکھا لگے کاش کہ اگر ساڑے نال ہوندے تا ماں تو کدی مردے موت نہ آوے تو صحیح نہ کھائے نہ کرائے کیونکہ جتھے موت لکھی اتھے آونی ضرور ہے جتھے موت لکھی آونی ضرور ہے اور نہ وہ قتل کیے جاتے ماں قتل نہ قتل کیا جاتا ان کو لیجعل اللہ ذالکا یہ لام عاقبت کا ہے کیوں نہ دے دل وچ حسرت پیدا ہو دی حالانکہ لکھا تھا ہی فرمایا صرف اس گل تک انہاں دے دل وچ حسرت رائے ونے لیجعل اللہ تاکہ کر دی اللہ نے بنا دیا اللہ نے ذالکا یہ ان کے حسرت فی قلوب ان کے دلوں میں بعض اندر ہائے میں اینج نہ کریں دا میں اینج نہ کریں دا کوئی بندہ یہ جو ہوئے نہ تے وہ کام جیرے کار کڑے دے ہائے میں اینج نہ کریں دا اینج کر رہا میں اینج نہ کریں دا میں اینج کر رہا تو میں کدی بھی اینج نقصان نہ اٹھاواں لیکن او کدی بھی انسان دا واپس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جیرا کام ہونا ہے او انسان تے ہو کے راونا ہے تو سو دیتے افسوس کھول کے شیطان دا دروازہ نہ کھولا کر جیرا نقصان توارے کل ہونا ہے وہ ضرور ہو کے راسی بعد ہی چودے تے افسوس کرن دی لوڑ ہی نہیں کیونکہ اگر اینج نہ کریں دا اینج نہ کرے کیا کرے آپ میں ان چکیتے ہوگے نہیں وہ تو ہو کے رانا ہے جیرا کام اللہ دی طرف کل ہونا ہے وہ کدی بھی روک نہیں سکدا فرمایا کہ یہ صرف ساڑھے بھراز میں نہ ویندے یار وہ جہاد تے نہ ویندے کرے نہ مارے ویندے ساڑھے کول بیٹھے رہاں دے اج زندہ ہوندے اللہ فرما دے موت آمنی ضرور ہے لیکن اسا انہاں دے دل وچ حسرت کر دے اے بھی ایک انہاں واسطے عذاب مستقل 24 گھنٹے بندے دے دل وچ ایک افسوس لگا رہ جاوے اے بھی ایک مستقل سزا ہے بنا دی اللہ نے یہ حسرت ان کے دلوں میں واللہ یحیی و یمیت اللہ ہی جان ڈالتا ہے اور جان نکالتا ہے چاہے سفر چوے یا کوئی ہزاری چوے وہی جان ڈالتا ہے جان نکالتا ہے واللہ اللہ بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو بصیرون دیکھنے والا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اگر تم قتل کر دیے جائے اللہ کے راستے میں اگر مار دیے گئے تم اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے میں تمہیں موت آ گئی او متم یا تم مر گئے تو غم مت کرو او متم اللہ کے راستے میں مر جاؤ قتل کر دیتے وجہ او متم یا ویسے تم تب بھی موت کے ساتھ مر جاؤ تو غم مت کرنا لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ بخشش ہے اللہ کی طرف سے ورحمت رحمت خیر مما یجمعون کئی درجیاں بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں کئی درجیاں کیا ہے خیر بہتر ہے مما اس چیز سے یجمعون جو جمع کرتے ہیں وہ
اللہ دے رستے دے وچ شہید کر دیتا وا جڑا، یا اللہ دے رستے چ ویدا پیا تے تبھی موت آ گئی اس دنیا دا سارا مال جمع چکر ہو، لیکن اے موت علی جی فضیلت حاصل ہوئی اے بہت زیادہ ہے۔ طالب علمی دے دور قرآن پڑھدے پڑھدے موت آوے اس تو وڈی ہور کیا چیز؟ ہاں جہاد کرے دے موت آوے اس تو وڈی ہور۔ فرمایا کہ اے اللہ دے رستے شہید کر دیتا وجنا، یا متم یا مر وجنا، غم نہیں کرنا تب بھی موت نال، کیوں؟ لمغفرۃ من اللہ، یہ بھی اللہ دی طرف کھولو بخشش ہے، ورحمۃ، یہ بھی کیا ہے؟ رحمت ہے، خیر مما یجمعون، کئی گنا بدرجہ بہتر ہے اس سے جو کچھ وہ جمع کرتے ہیں دنیا دے مال۔ وَلَئِن مُتُّمْ، اگر ویسے تم مر جاؤ، او قتلتم، یا تم قتل کر دیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، وطوی اللہ دی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، لا الہ غیرہی، نہ کہ کسی اور کی طرف۔ تو سا ویسے تبھی موت پا ونجو یا اللہ دے رستے تے قتل کر دیتے ہو، واتی تو کو جمع کیے دی طرف ہونا ہے، واتوی اللہ دی طرف تو سا جمع کیتے ویسو۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، تسلی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، پس بسبب رحمت کے اللہ کی طرف سے، لِنْتَ لَهُمْ، تو نرم ہے واسطے ان کے، اے بھی اللہ دی رحمت ہے آپ پر کہ تسا انہا واسطے کے ہو نرم، رحمت اللہ کی طرف سے کہ تو نرم ہے واسطے ان کے، تو انہا واسطے، ورنہ اے بھی اللہ دی بڑی رحمت ہے تو نرم ہے انہا واسطے۔ اگر ہومیں آپ غصہ ہے طبیعت دا سخت، اے میرا پیغمبر تو طبیعت دا سخت ہیک بھی تیرے نیڑے لگے، اتنی بڑی غلطی بھی ہو گئی تو تاں بھی دل دا نرم در گزر کر دیتی، تاں بھی سنگی سارے صحابہ تیرے نال کھڑ۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ، بسبب اس کے جو رحمت ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، لِنْتَ لَهُمْ، تو نرم ہے واسطے ان کے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر تو ہوتا فَظًّا سخت گو، غلیظ القلب دل کا سخت، زبان دا سخت ہوئے یا دل دا سخت، میرا پیغمبر، لن فضو من حولک، بھاگ جاتے تیرے ارد گرد سے، تیرے ارد گرد کوئی صحابی کھڑے تو اگر تو سخت ہویا بولا دے وچ دل دا سخت، کوئی بھی تیرے نیڑے نہ کھڑے، لن فضو، سارے بھاج وجے نہ، من حولک، تیرے ارد گرد سے، فَاعْفُ عَنْهُمْ، فا تفریح لما قبل واسطے، فَاعْفُ عَنْهُمْ، پس معاف کر تو ان سے، اپنی گستاخی کے کر، فَاعْفُ عَنْهُمْ، پس تو معاف کر ان کو، کیری معافی جیسے او پہاڑی تے بلا کے آیا ہمیں، تو ان معاف کر ان سے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، تو استغفار کر واسطے ان کے، حقوق اللہ کی تلفی میں استغفار کر واسطے ان کے، اپنی گستاخی معاف کر ان سے، اپنی کمی معاف، ہاں تیرے حکم دی جو اگر انہاں کول کوئی کمی ہوئی گئی ہے تو اپنی طرف کول بھی معاف کر، میرے حقوق کی کوئی کمی ہو گئی ہے تو انہاں واسطے میرے کول بھی دعا مانگ، اس واستغفر، تو استغفار کر حقوق اللہ کی تلفی میں، لہم واسطے ان کے۔ تریجا کا میرا پیغمبر، شاورہم، دستور دے موافق مشورہ لے تو ان سے، فی الامر، کسی کام، شاورہم، تو انہوں نے کہ کر مشورہ دے بھی صحیح تے مشورہ لے بھی، صحابہ کو مشورہ لیا کر، جی میں پہلے تو مشورہ لیندہ ہوں بھی ان صحابہ کو مشورہ لیا کر تاکہ حوصلہ بڑھدا ہی رہے، وشاورہم، تو مشورہ لے ان کو، مشورہ دے ان کو، فی الامر، کام، ان سے مشورہ لے بھی صحیح اور ان کو مشورہ، تو مشورہ دے ان کو، تو مشورہ لے ان سے، فی الامر، کام میں، ہاں مشورہ جنہ کر چکو آپسی توات کے کرنے، فیضا عزمتا، جنہ پختہ ارادہ کر چکو، فتوکل علی اللہ، بھروسہ کہہ دیتے رکھنے ہیں، ہاں ہر جگہ دیتے بھروسہ اللہ تے رکھنے،
مشورہ کرن تو بعد جڑا ایک چیز دے اتے ارادہ پختہ ہو ونجے فیضا اسمتا جب تو پختہ ارادہ کر لے جب تو پختہ ارادہ کر لے ایک جانب کا تو فتوکل علی اللہ پس توکل رکھ اللہ کے اوپر ان اللہ اللہ توکل رکھن دی اللہ تے کیوں توکل رکھ اس گالوں کہ ان اللہ بے شک اللہ یحب المتوکلین بے شک اللہ پسند کرتا ہے توکل رکھنے والوں سے اللہ محبت کریں دے توکل رکھنے والا تو اللہ پسند کریں دے توکل رکھنے والوں کو ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم اگر مدد کی تمہاری اللہ نے تو فلا غالب لکم کوئی تمہارے اوپر غلبہ پا نہیں سکتا ازالہ حسرت ینصرکم اللہ اگر مدد کی تمہاری اللہ نے تو فلا غالب لکم کوئی غلبہ نہیں ہے فلا غالب لکم کوئی غلبہ پانے والا نہیں ہے تم پر وَإِن يَخْذُلْكُمْ اگر وہ مغلوب کر دے تم نے فَمَنْ ذَا الَّذِي پس کون ہے وہ ذات يَنصُرُكُمْ جو مدد کرے تمہاری مِن بَعْدِهِ اس مغلوب کیے جانے کے بعد اگر مدد کرے اللہ تواڈی تو کوئی تواڈے تے غلبہ نہیں پا سکدا اللہ تو کو مغلوب کرے تو کوئی ایو جیا کوئی نہیں جڑا تواڈی مدد کر سکے مغلوبیت تو باتوں کو کہ کرے غلبہ دے کوئی ایسی ذات فمن ذلذی کون ہے وہ ذات الذی ینصرکم جو مدد کرے تمہاری من بعدہ اس مغلوبیت کے بعد وعلی اللہ یہ دستور عمل پس اپنے سابقہ دستور دے موافق اللہ کے اوپر فلیتوکل المؤمنون چاہیے کہ توکل رکھیں کون مومن کہہ دے توکل رکھیں کہ تویزہ تے آج تو توکل تویزہ تے کھڑے تویز لو تو تاں بادشاہ شفا مل سی تویز لو تو تاں بیوی گھر چ وسدی ہے ورنہ وسدی بھی تویز لو تو تاں جھیڑے جھگڑے ختم تھے دا تویز لے آؤ تو تاں بادشاہ رزق چ وعدہ آندے تویز لے آؤ تاں دکان چل سی تویز لے آؤ تاں بادشاہ سلوک ڈھک سی تویز لے آؤ تاں کاروبار چ برکات پوسے اللہ فرماتے توکل اللہ تے رکھو یہ توکل کہہ دے رکھی ودے تویزاں دے ہوتے یہ توکل کہہ دے رکھی ودے تویزاں دے ہوتے تویزاں تے توکل رکھی پھرتا ودے تویزاں ملا تویزاں لا لوگوں کو اللہ تو بزن کیتا ہوئے اللہ تو بزن کر کے لوگوں کو گمراہ کرن دے چکران دے اندر ہن پر لوگوں دے نظریے بن چکے تو اگر جے تک تویز نہ گنسو اس وقت تک ساڑھے سیر دا درد نہیں وائی سکتا ساڑھے سیر دا درد نہیں وائی سکتا اس وقت تک ساڑھی دکان نہیں چل دی اس وقت تک میاں بیوی دا سلوک نہیں ڈھکدا اس وقت تک بادشاہ لوگ سا کو چنگا نہیں وے دے یہ توکل لوگاں دے تویزہ نال قائم ہو چکے اللہ فرما دے توکل میرے تے رکھو اے آدھے نہیں توکل تویزہ تے رکھے وال اللہ فلیتوکل مومن مومن بندے دا توکل اللہ تے ہو دے تویزہ تے نہیں گل سمجھ آئی لوگ بادشاہ قرآن تویز جائز اللہ دا کلام جو ہویا اللہ دا کلام جو ہویا آدمی ناپاک قرآن کو زبانن بھی نہیں پڑھ سکتا جنبی آدمی قرآن کو زبانن بھی نہیں پڑھ سکتا جنبی ہے یہ اگرچہ کاری بھی کیوں نہیں لیکن وقت بھی زبان تلاوت نہیں کر سکتی کہ جیری عورت اپنے دہارے مخصوص دے اندر ہے مخصوص دن ماہواری والے عورت انہاں دہاڑا چ بھی قرآن نہیں پڑھ سکتی قرآن دا تو اتنا ادب و احترام لیکن یہ پٹھا نال بان کے کمر نال بدوا کے گردن چ پوا کے یہ تھوڑی بے حرمتی کہ لٹرین کوئی نال لٹرین چ نال لائے وے دے قرآن لٹرین چ بیٹھے نہ پاک جگہ تے کلام بدا ودے آپ نہ پاک ودے پلیت ودے قرآن ادھر بدے تھوڑی بے ادبی ہے قرآن تے جو کہ اعتراض ہوندن بادشاہ ویکھو اگر تمیز قرآنی تمیز لٹرین چ ویندے تے جڑا 3 سپارے پڑھی ودے اوہی تے لٹرین چ ویندا اگر ایویں تمیز لکھا ہوئے
وارک دے ہوتے وہ گاٹے گھتی ودا ہے لٹرین ویندے بے ادبی ہے یا نہیں؟ دیکھو جی اگر اے بے ادبی ہے تو جیسے سینے چ 3 سپارے وہی تے لٹرین ویندے بعد فرش دے ہوتے بہ تھی وے کتے ہے دلیل وے ہر چیز دا حکم اپنا اپنا ہے سارے وجود خون ہے کوئی نہیں ہے نا وجود خون ہے وجود اور بندہ وضو کرے یہ خون اندر ودا رہے ترڑتا ہے تو اگر یہ خون نکل آئے تو وضو اناب دے نزدیک ترڑتا یا نہیں ترڑتا اندر دا حکم ہو رہے باہر دا اور اندر چ غلاظت کو نہیں گو موتر بندہ وضو کرے وضو ترڑتا ہے اگر ایک ہولے ہولے سورے کو وجے اندر دا حکم ہو رہے باہر دا حکم ہو رہے گل سمجھ آئیے نہیں آئی اندر دا حکم علیحدہ ہے 3 سپارے دو سینے جی کھڑے ہے اندر حکم علیحدہ ہے اگر ایویں وضو ایویں 3 سپارے نالی جرم تھی دے تو بات ایویں تے کنے وضو ہووے نہیں خون نہیں کھڑا وجود اناب دے نزدیک خون نکل آوے بہر وائے پاوے اپنی جگہ تو تجاوز کر وجے وضو ترٹ ویندا ہے ایویں تو پیٹ وچ ہوا ہی بھری کھڑی ہے پاخانہ بھی کھڑے وضو کیتی بیٹھے اگر وہ نہیں نکل دے سبھی لہری چکوئی بھی تو وضو نہیں ترڑتا لیکن اگر وہ اندروں وضو کے جڑے وضو کیتے تو ویلے اندر کھڑا وضو کر چکے بعد وچ باہر نکل ہے تو وضو دا ترڑ دے اندر دا حکم ہو رہے باہر دا حکم ہو رہے بغیر وضو کیا موبائل نہ قرآن پاک ہے رکھنے پڑھ سکتے ہاں بغیر وضو تو اذان بھی دے سکتے لیکن بہتر یہ وضو کر کے اذان دے سعد محترم مولی کہتے ہیں واقعی پولی ٹھیک آکھی ان بھی پولی اڑچلی کہ اگر قرآن کی کوئی آیت اگر جیب میں ڈال تو کوئی حرج بھی نہیں چاہے جہاں بھی وہ جائے ٹھیک ہے بات گتی رکھے تھے پھرے رکھ قرآن کو نپاک جگہ تے تو نہ لے ونے نا اتنا ادب دا لحاظ رکھے اور اس گالوں تویز عربی لحاظ نال پڑھن دا نا ہے لکھن دا نہیں لکھن دا نا ہے تو میں لوگ مشرک دی زبیہ کو پٹے تے کھڑے میں آدھا جرا تویز گھتے دے او دی زبیہ ہی حرام بے کو فتاوہ اسلامیہ سعودیہ تویزی تا خدا دے اللہ نال توکل لوگاں دا تھوڑے دا کھڑے بس زن کھڑا کرے نہیں اللہ بار بار آدھے ہوئے اللہ تے توکل رکھو مومنو اللہ تے توکل رکھو دیکھو یہ تا مشاہدے دی گل ہے اگر تویزہ نال بندے مر ونجے نا پاگل تھی ونجے نا تا آج ساڑھے بادشاہ صاحب کو کون راہ مانڈے نا ہے اے جی جرے مسلمانہ کو مشقت دے منہ بھی کھیندا کھڑے تو وہ دھرنے دیوان دی لوڑ ہی نہ ہویا تویز آلے بولوی آ ونجے نا تے آ وجہ وجہ اکھیا آلے آ ونجے نا تے جادوگر تے پاگل نہ بڑا چھوڑے بس صرف یہ تھا ہی لوگوں کو بے وقوف بنایا ہوئے اے تھی ویسی کچھ ہی نہیں تھی سن اور باقی قرآن یہ قرآن دی آیت لکھ دے نا ورک دے ہوتے قرآن دی آیت ورک دے ہوتے لکھن کو لو قرآن جرے بسیدہ ہیں جنہ کو دریا دے وچ پانی سٹ دیتا ویندا رہندے یا کسی محفوظ جگہ دے ہوتے انہاں کو دفن کر دیتا ویندا رہندے قبرستان دے اندر تو انہاں کو دفن کرن دی کہلے بسیدہ ورک کی با برکت ہے یا نہیں قرآن دو اے بائے ورک تے لکھن کو لو جیرے ورک تے سابقہ ہے جیرے 50-40 سال دا قرآن پائے اتے جس ورک دے لکھا پائے او ورک اے ورک مقام زیادہ ہے یا اس دا زیادہ ہے تے وقت وہ قرآن دا ورک ہی دے دیونا چاہیے لکھن دی نوی ضرورت کے نہیں کیونکہ اس کو پتہ ہے اے جہل قوم انہیں تا قرآن کو نہیں سمجھے دی لیکن ورک دا خیر ہوئے قرآن دے ورک دی بھی ادبی کروائے دا تو کو ہو رہی چار دی گالے بھئی تویز لکھنا ہوئے نا
قرآن چاہ رہے ہو قرآن دے رکھ کے نہیں لکھ سے کوئی بئی کتاب دیتی ہوئے میں پڑھدا بھی تے ایک ساتھی لکھدا اس کے کتاب نہیں وائے ایک بندہ آیا بیٹھا میں اگلی صفحے جاؤں پچھلے میں وارک چھوٹا جہا وارک لے میں کو کاپی تو لمبی نہیں میں وارک چاہ کے تے قرآن چاہیے گئے میں اتنے دیتے پھر سے لیتے وہ ڈیٹیل تے بندے کو کتاب نہیں تو قرآن چاہیے میں صاحب لکھ رہی تو قرآن ہے قرآن دے اتنے رکھ کے قرآن دی آیت لکھنا گوارا نہیں کرتے یہ قرآن کو والا لکھ کے کتبا بڑا یہ ٹھیک ہے اس گل لوگ قرآنی تویز جائز کرا قرآنی تویز تا جائز ہے باقی کو نہیں نبی پاک دی حدیث تا عام ہے کوئی حدیث ہے کر بھی کھا دے ہو جتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہوئے کہ قرآنی حدیث لکھ لے قرآنی تویز جائز ہے تے باقی جائز نہیں ایک مطلق اپنے اطلاق تے جاری رہا ہوں دے عام ہوئے کتی ہوں دے جی میں خاص کتی ہوں دے جب تک وچو تخصیص نہ کیتی وجہ باز دی تے حدیث عام ہوئے تو کو خاص کرنا ہوئے تو کوئی حدیث لے کے آنی چاہیے بارہ تویز پڑھن دا نا ہے لکھن دا نا نہیں وعلی اللہ لکھن تویز منگے نہیں تمہی دعاواں جڑے نبی پاک صحابہ کو ثابت نہ ہوئے سارے کریں نو کام کل خانیہ تیجے چلیسویں بدعات نویاں تے جماعت طیب پاک جماعت واہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اللہ کے اوپر پس چاہیے کہ توکل رکھے مومن لوگ وما کان للنبی زجر برائے منافقین میں آگے بھی دسا چکا تضاد اختلاف ہر کہہ دے اپنی جگہ دے ایک ملا کو میں سنا پیا جماعت طیب ساڈا امیر طیب وہ امیر ہی تین یعنی شراب پی کے سٹے جاتے مانن کیا بکواسات بک دین ہے تے کجر کل کے دلیل ہے بے شراب پی کے بعد تیرے کل کیرا ثبوت ہے لیا کوئی ثبوت ہی بھی تھا لیا کوئی اگر یہ جو ثبوت ہے تیرے کو شراب پیمن دا تو لیا ورنہ خدا دے قرآن دی آیت دا تو کیوں دشمن بیاں کو سبب کیوں لے لے قرآن کیا کہ سورۃ حجرات بینو تحقیق کرو کوئی فاسق خبر گھی نہ آوے تا نبی پاک کے فرمائے سنی سنائی گل اگے کر دیونا بندے دے جھوٹے ہون واسطے یا کافی کہ رب بے وقوف دا پترے ایو جو الو دا پٹھا جرا سٹے تے بہ کے شراب پی کے تقریر کرے شراب دا تے ایک قطرہ ہی پیوے تا کو کوڑے لگ دے نسی تے جرا شراب پیوے وہ تو دماغ ہوندا مخلوط ہو جاندے خلط ملت ہو جاندے او تا پتہ ہی کا شے نہیں لگدا تے باتوں کو کہ پتہ لگ دے تو قرآن دی آیت ہی پڑھدا بیٹھا ہوندے اگلا اور بیان ہی کریدا بیٹھا ہوندا ہے سب کچھ سٹیج تے شراب پی کے شراب کا مائی دیتی ہے میں تے سخت لفظ آکھاں تے کدرا باڑے بان ویسا نتا ایسے کو تیسا بندہ جے تک نہ کرے تک کوئی نہیں دے ٹھیک ہے انسان ایک غلطی کو تئی وہ بھی ہوندی رہندی ہے لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ مدرسے دے وچ رکھ کے کاری تے وقت ایو جے کام کراونا تے مدرسے بند ہو جانا یہ بھی تو ہے نا ہے یہ سارے بھول گئے شرابہ والے گلا نکلا مدرسے کیوں بندے چیزاں ہونے سارے ہر کام لیکن گل ہے جے تک تحقیق نہ ہوئے اس وقت تک کسی دے تے گل کرنا جائز نہیں کوئی ہوئے وہ آکھے بیٹھا بڑا طرزی چاکھے پیا جماعت طیب امیر طیب گناہ دے جماعت ہوئے جنہ دے امیر کے شراب پی کے سٹیج تے باندھن ہاں پترو تسا بھجوے دے رہاں دے وے تسا بڑے دے ہو سو نا گھر کوئی فیکٹری لائی ہوئی ہو تسا وہ کو دے ہو سو بھئی ہاں بوتل پی دے بات تو کر حیا ہی نہیں ہے شرم کرو کچھ خدا دے قرآن کو سامنے رکھ کے تے بہتان ترازیاں کرنا تے بات اپنے آپ کو سلامنا وڈا اچے لگوانا نفس تیرے قرآن دی آیت آندی ہے نفس بیان کرو مفہوم کھول کے دسو لیکن بہتان تراشیاں کسی دے نہ کرو نہ کہیں دی ضرورت ہے بہتان تراشیاں یہ طیب ہے تو ایڈی پاک ہی ہے تو تس آپ کیوں فتوے لے دے ہو بھئی دعاواں تعزیت دے تے ہاتھ اٹھا کے منگن والا بھی بیتی فتوے بھی تواڈے اپنے سارے گلاں ہی تواڈی اپنیاں گل ایک قابل برداشت نہیں ایسے چیزاں تے نہ کہیں کوئی ہمت کرے کوئی
یہ فرمایا کہ فَوَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ پر چاہیے کہ توکل رکھے کون؟ مومنون، مومن لوگ۔ یہ اصل جیرے اندر دے گریگی ہوندے نا مسئلہ کی کاشی نلبے تو وہ ذات تے پائے ہوئے دے، مسئلہ کی کاشی ہتھے نہ آوے نا پھر ذات دے ہوتے حملہ کیتا۔ یہ کام قرآن پڑھ کے ویکھو، یہ کام انہاں نبیاں نال کیتا ہے، پیغمبراں دے ذاتاں دے ہوتے بولنا شروع کر دیتا ہے۔ کیڑا بندہ پاک صاف ہے جڑا کہ میں اتنا پاک صاف آتی، اتنا معصوم آتی، میں اینجا تی اونجا، اپنے کرتوت ظاہر کرن تے او تو ہزاراں نکلا سکتا لے۔ وَعَلَى اور اللہ پر یتوکل المؤمنون، پس چاہیے کہ توکل رکھے مومن لوگ۔ ما کان للنبی ان یغل، نہیں ہے کسی نبی کے لیے ان یغل کہ وہ خیانت کرے۔ اس زجر منافقین دے ہوتے، منافق ایک چادر گم ہو گئی ہے مال غنیمتی چو، تے منافق لوگا یہ گل کی تھی کہ اے نبی پاک رکھ کی دیو سی، نبی پاک چاہ کی دیو سی۔ اللہ فرمائے میرے پیغمبر دے یہ کام نہیں کہ وہ خیانت کرے، جیرا خیانت کرے سی دی قیامت دے خیانت کی تھی وہ چیز نال لائے کیا سی۔ اتنا فرق کوئی نہیں، متضاد انہوں ہے نبی رسول چگے میں دسے سے انشاءاللہ کہ مقام دے جرے آسی، کوئی یہ خاص فرق کوئی نہیں۔ فرمایا کہ ما کان للنبی، نہیں ہے نبی کے لیے این یغل کہ وہ خیانت کرے، ومن یغلل جو خیانت کرے گا یاتی آئے گا بما اس چیز کے ساتھ، مال کے ساتھ، غلہ جو اس نے خیانت کی، یوم القیامت قیامت کے دن، جیرا دنیا تے خیانت کریں دا رہے گئے، دین قیامت دے او خیانت بھی نال لائے کے آسی۔ اس گلو خبردار و منافقو ایسے گلہ مت کرو، ثم توفا کل نفس، پھر پورا پورا دیا جائے گا قیامت میں ہر نفس کو ما کسبت جو اس نے کمایا، ما کسبت جو اس نے، دیکھو توفا بمانا پورا پورا، وفا بمانا تو اگر توفا بنا موت کرو کہ توفا دا صرف موت مانا دے اور نہیں تو وقت دمانا تھی ہر ایک نفس کو موت دیتی ویسی جو کچھ اس نے کمائے۔ اس گلو اگے باس آسی انشاءاللہ عیسیٰ علیہ السلام دے بارے، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے یا وفات پا چکے، کچھ یہ نہیں رہی ہو جی قرآن دے منکر بے دین قسم دے لوگ یہ عیسیٰ علیہ السلام دے بارے انہوں دا نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے گمراہ لوگ۔ ثم توفا پھر وفا پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس ہر نفس ما کسبت جو اس نے کمائے، وہم اور وہ لا یظلمون وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ افمن اتبع رضوان اللہ، بشارت خوبی جس نے اتباع کی اللہ کے رضا کے یعنی نبی کی، کمم باب ساخت من اللہ، مثل ہو سکتا ہے اس کے جو لوٹے ساتھ ناراضگی کے اللہ سے۔ اور ایک بندہ ہو جرے اللہ دی رضا کو چاندے، نبی دی اتباع کر کے اللہ دی رضا مندی کو چاندے، جرے اتباع کر دے اللہ دی رضا کو، اتباع کی اس نے اللہ کی رضا کی، یعنی کہ تیس نبی ایک او نبی ہے جرا ہر وقت جو کام بھی کریں دے اللہ دی رضا دی خاطر کریں دے۔ ایک بندہ ہوئے جرا اللہ دی ناراض کے نال لوٹ دے، دوئے برابر ہو سکتے کوئی نہیں ہو سکتے، دوئے برابر ایک او جرا اللہ دی رضا حاصل کردہ رہا دے، ایک او ہے جرا اللہ دی رضا کے اللہ دی ناراضگی حاصل کرے دے۔ باؤ کبم مثل اس شخص با جو لوٹا بے سخت ہے ساتھ ناراضگی کے من اللہ اللہ کی طرف سے، دوئے برابر نہیں ہو سکتے۔ تا خبردار کمان یعنی خیانتی، اے جرا خیانت کرے دے تا خدا دے عذاب دا مستحق بن دے، اللہ دی ناراضگی مول لے لے دے، یہ دوئے برابر نہیں۔ ایک اللہ دی رضا تیرا اتباع کرن اللہ دی رضا کو حاصل کرن والا بندہ، ایک اللہ دی ناراضگی کو پاون والا بندہ، دوئے برابر نہیں ہو سکتے۔ وما اواہ جہنم
ٹھکانہ اس کا جہنم ہے، اللہ کی ناراضگی کو حاصل کرنے والے کا۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، مذمت جہنم، بری جگہ لوٹنے کی۔ ہم درجات عند اللہ، ہم وہ درجے ہیں اللہ کے ہاں، ان کے درجے ہیں اللہ کے ہاں۔ واللہ بصیر، اللہ دیکھنے والا جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، تاکہ ما کان للنبی دے متعلق ہے۔ لقد من اللہ، تاکہ ایک احسان کیا اللہ نے، علی المؤمنین، مومنوں پر۔ کون سا احسان؟ اذ بعث فیہم، جب بھیجا انہی میں سے، رسولا من انفسہم، رسول انہی میں سے، یعنی بشر رسول، ان کی انفسہم، ان کی جانوں سے، یعنی بشریت میں، بشریت النبی، نبی رسول انہی کی جانوں میں سے، انہی میں سے رسول بھیجا۔ وہ رسول دا فریضہ ہے، وَلْيَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِ، وہ پڑھتا ہے ان کے اوپر اللہ کی آیات۔ دوسرا فریضہ، وَيُزَكِّيهِمْ، اور پاک کرتا ہے ان کو شرک و کفر سے۔ تیجا فریضہ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، سکھائے گا وہ ان کو کتاب، والحکمت، چوتھا فریضہ، وہی غیر مطلوب یعنی سنت، وَإِن كَانُوا، حالانکہ ان کانوں کہ تھے وہ، من قبلو پہلے، لفی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں۔ اللہ احسان کیتا ہے مومنہ دے ہوتے، مومنہ کو احسان جتلوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ احسان کیتے مومنہ دے ہوتے کہ اللہ پاک نبی دیتا ہے انہاں کو، یہ جدا اللہ پاک انہاں تے رسول بھیجے، انہاں دی جنس چو، یعنی بشر رسول بڑھا کے بھیجے۔ اللہ یہ مومنہ تے بڑا احسان کیتا ہے، اللہ مومنہ کو احسان جتلوائے کہ اے میرا کوئی تھوڑا احسان ہے تو میں تو کو رسول دیتے تے تواڈی تسا انساناں دے وچوں، بشریت دے وچوں۔ اور اوندا فریضہ کہڑا اسی رسول دا، او انہاں دے اوتے پڑھ سی اللہ دی آیات، قرآن پڑھ پڑھ کے سنے سی انہاں کو، او انہاں کو پاک کرے سی، شرک کو کفر لیا، بیماریاں انہاں کو دور کرے سی۔ قرآن پیغمبر دا تزکیہ علی نصاب ہے تا قرآن ہے، پیغمبر دا تزکیہ علی نصاب ہے، پاک کرن علی نصاب کہہ رہا ہے پیغمبر دا قرآن ہے۔ بشر رسول بھیجے، اے احسان ہے اللہ دا، مومنہ دوتے اللہ احسان کہہ رہا کیتے، اے احسان کیتے کہ اللہ بشر رسول بھیجا ہے پیا۔ پیغمبر دا تزکیہ نصاب ہے تا قرآن ہے، پیغمبر نفس تازہ اگر تزکیہ کریندا ہے تو قرآن دے نال کریندا ہے، پیغمبر دا تزکیہ نصاب ہے تو قرآن ہے۔ گالو فرمایا کہ یزکیہم، انہاں کو پاک کرے سی قرآن دے نال، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، یہ تریجا فریضہ انہاں دا، انہاں کو کتاب سکھے سی قرآن، اور چوتھا فریضہ والحکمت، انہاں کو حدیث سنت سنے سی۔ اے وحی ہے لیکن وحی غیر مطلوب، وحی دیاں دو قسمیں، ایک وحی مطلوب، ایک وحی غیر مطلوب۔ وحی مطلوب وہ ہے جنہیں نمازیں تلاوت کی تھی ودرانی، یعنی قرآن پاک، قرآن وحی مطلوب ہے جس دی تلاوت کی تھی ودرانی ہے، اور حدیث مبارکہ اے ہے وحی لیکن وحی غیر مطلوب ہے جس دی تلاوت نہیں کی تھی۔ فرمایا کہ میرے اس پیغمبر دے آمن تو پہلے، ان کانو من قبلو کے تھے تم پہلے، لفی ضلال میں کھلی گمرائی چاہے، معصوم بچیاں کو بھی تسا دفن کر چھڑے دے ہوندے آوے، نکی نکی گل دے ہوتے لڑ دے ہوندے آوے، اور سالہ سال توڑے اے لڑائی لگی ویندی راندی ہے، اور سالہ سال توڑے نسلاں لڑدیاں راندیاں ہیں، لڑدے لڑدے توڑے نسلاں ختم ہو ویندیاں ہیں، ایک بعد برداشت آوے کر سکدے، جہنم دے کنارے دے ہوتے کھڑے آوے، مرن دی دیر ہے تو فوراً جہنم وچ ونجوا، گمرائی واضح گمرائی چاہوے، لیکن میرے پیغمبر آ کے تو اڈا تزکیہ کیتے قرآن، تو آپ کو پاک کیتے سے قرآن دے نال آ کے تو آپ کو سب کا گمرائیاں جو کڈ کے صراط مستقیم تے گھنا آیا ہے۔ اس گالوں اگر کسی دا تزکیہ کرنا ہے تو پیغمبر دا جڑا تزکیہ دا نصاب ہے وہ قرآن ہے۔ اس گالوں امت دے وی تزکیہ نفس، تزکیہ پیغمبر دا تزکیہ نصاب قرآن ہے، تو امت دا بھی تزکیہ کہ ہے
قرآن ہے امت دے بھی اگر کسی کو پاک صاف کرنے تو قرآن دے نال نہ کہ اس کنجر دیاں جرا آکے ساڈے پیر ڈھول کے وجا کے ہدایت دے گنا ہے تو شیطان ہی ہوئے نا اللہ پاک فرماتا ہے کہ قرآن نال ہی میرا پیغمبر انہاں دا تزکیہ کرے سی نفس پاک کرے سی تو اس گلو اگر دل صاف ستھرے پاک صاف کرنے تو وہ قرآن نال ہوندے ہیں اور کوئی کتاب ہی نہیں چلو انشاءاللہ زندگی رہی تو اگاہ پرسوں 3 بجے انشاءاللہ 3:15 بجے پرسوں اللہ خیر کرے